مولانا جرجس صاحب کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور بازو والے بیل آئیکن کو ضرور سے دبا دیں۔ ہمارے یہاں پر بھی کچھ ایسے نام نہاد مسلمان ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سے زیادہ نبی کو ماننے والا کوئی نہیں، لیکن کعبے کے رب کی قسم ان سے بڑا جھوٹا بھی کوئی نہیں۔ نریندر مودی کے بھائی ہیں سب، وہ جھوٹا یہ بھی جھوٹے۔ پاکستان میں ابھی کیک بن گیا، کیک ابھی 12 ربیع الاول آئی نہیں ہے، کیک بنایا گیا ہے، آپ کو معلوم ہے کیک، اور اس کیک پر جو کریم ہوتی ہے، کریم، اس کریم سے اوپر محمد لکھا گیا، محمد الرسول اللہ، کیک اور کیک کی اوپر محمد الرسول اللہ، اور اس کیک کو چھری سے کاٹا گیا، یعنی محمد الرسول اللہ کے نام کو کاٹا گیا کئی ٹکڑوں میں چھری سے، ایسے ایسے ایسے، اور پھر چھری چبھو کر ٹکڑے، کٹے ہوئے ٹکڑے کاٹ اٹھا کر کھلایا جا رہا ہے، لو کھاؤ، ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ، یہ نبی کا برتھ ڈے ہے۔ پہلے لفظ محمد لکھو، پھر اس کو چھری سے کاٹو، اور پھر اس کو کھلاؤ، اور نام محمد کو مٹاؤ، اور اس کے باوجود یہ کہو کہ ہم سے زیادہ رسول سے محبت کسی کو نہیں۔ لفظ محمد لکھتے ہوئے، چھری سے کاٹتے ہوئے، آئے اس دیش کے اور پاکستان کے سنیوں، آئے بریلوی مسلک کے ماننے والوں، یہ زمین پھٹ کیوں نہیں گئی اور تم اس زمین کے اندر دھس کیوں نہیں گئے؟ اس زمین نے تمہیں اپنے اندر سمیٹ کیوں نہیں لیا؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب سہیل نے اللہ کے نبی سے فرمایا ہمیں شرطیں منظور ہیں اور آپ کو بھی منظور ہیں، لیکن آپ نے جو یہ لکھ دیا محمد کو یہ شرطیں منظور ہیں، محمد رسول اللہ کو، یہ رسول اللہ کاٹو، ہم آپ کو رسول نہیں مانتے، اگر رسول اللہ مان ہی لیں تو اختلاف کس بات کا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا علی صحیح کہہ رہا ہے سہیل، کاٹ دو یہ لفظ رسول اللہ، کاٹ دو۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، اے اللہ کے نبی میرے اندر اتنی جرت نہیں ہے، میرے قلم میں اتنی طاقت نہیں ہے، میرے ہاتھوں میں اتنی شکتی، اتنا پاور نہیں ہے کہ میں آپ کے نام کو اور اس نام کے آگے رسول اللہ کے لفظ کو میں اپنے قلم سے اور اپنے ہاتھ سے کاٹ سکوں۔ 1400 سال پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم کے حکم کے باوجود لفظ رسول اللہ کاٹنا گوارا نہیں کیا، اور فرمایا کہ اللہ نے جس کو رسول بنا کر بھیجا ہو میں اس نام کو کیسے کاٹ سکتا ہوں، میری جرت نہیں۔ اللہ کے نبی نے خود اپنے ہاتھ میں قلم لے لیا اور خود اپنے ہاتھ سے کاٹ دیا۔ کل تک جس نام کو حضرت علی نہیں کاٹا کرتے تھے ان کے اندر جرت اور ہمت نہیں ہوا کرتی تھی، آج ان نام نہاد مسلمانوں نے کیک پر محمد لکھ کر اس کو کاٹا، چھریوں سے تار تار کیا اور پھر کاٹ کر ایک دوسرے کو کھلایا۔ لفظ محمد کو مٹانے کی کوشش کی ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کے باوجود تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم سے زیادہ نبی کو ماننے والا کوئی نہیں۔ جس طرح اس دیش کا پردھان منتری جھوٹا، اسی طریقے سے تم بھی اس دعوے میں جھوٹے۔ اسی لیے بیچارے ڈرتے ہیں۔ یو پی میں ایک فتویٰ دیا، ایک لیپ ٹاپ والے بابا گھومتے رہتے ہیں لیپ ٹاپ لیے ہوئے، آتا جاتا کچھ ہے نہیں انہیں، وکیل تھے، ارے نام لینا کوئی ضروری ہے یار، میں تو اس کو اس لائق نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کا نام لیا جائے یار، کروڑوں روپے کی قیمت رکھتی ہے میری تقریر کی حیثیت قرآن و حدیث، کیوں نام لے کر کسی کو، ان کی اوقات نہیں ہے کہ ان کے نام لیے جائیں، اور اتنے مبارک ہیں شاید ان کا نام لینے سے پہلے مجھے وضو بنانا پڑے گا، بہت مبارک ہستی ہے، اگر ایسی نام لے لوں گا تو ان کو شکایت ہوگی کہ بغیر وضو کے نام کیوں لیا میرے اتنے بڑے مولانا کا، وہ تو پڑھا لکھا تو ہے ہی نہیں، ایک وکیل ہے، ایک بھی مقدمہ کبھی جیت نہیں سکا تو اس نے یہ 2-4 آیتیں یاد کر لیں اور لیپ ٹاپ لے کے گھومتا رہتا ہے۔
گھومتا پھر رہا ہے. اسی کے اسٹیج سے فتویٰ دیا گیا جو مولانا جرجیز کو قتل کر دے اس کو 100 شہیدوں کا ثواب. جنہوں نے کبھی زندگی میں ایک مچھر نہ مارا ہو وہ چلے ہیں مولانا جرجیز کی شہادت کی خبر پر 100 شہیدوں کا ثواب. کون دے رہا ہے؟ تیرا باپ دے گا کیا؟ یہ 100 شہیدوں کا ثواب تمہیں کہاں سے مل گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کلمہ پڑھتا ہو کسی مسلمان کے لیے کسی مسلمان کا خون حلال نہیں ہے. لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ. کوئی مسلمان کسی مسلمان کا خون نہیں کر سکتا اگر وہ یہ کلمہ پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وانی رسول اللہ، اور میں اللہ کا رسول ہوں. جو اس بات کی گواہی دیتا ہے ایسے شخص کا خون کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں. الا باحدى ثلاث، مگر ان تینوں کاموں میں سے کوئی ایک کام کر لے تو اس کا خون جائز ہے. ان 3 کاموں میں سے کوئی ایک کام کر لے تو پھر اس کا قتل حلال ہوگا. لیکن وہ 3 کام کون سے ہیں یا ان میں سے کوئی ایک کام کون سا ہے؟ فرمایا السیب الزانی، شادی شدہ ہے لیکن شادی شدہ ہونے کے باوجود کسی لڑکی کے ساتھ زنا کرتا ہوا پکڑا جائے یا وہ زنا کا اعتراف کر لے. اگر شادی شدہ انسان کسی بھی عورت کے ساتھ زنا کرتا ہے اور پکڑا جاتا ہے، 4 گواہ گواہی دیتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا، یا 4 گواہ نہیں وہ خود اپنے جرم کو قبول کر لیتا ہے کہ ہاں میں نے زنا کیا، تو پھر ایسے شادی شدہ انسان کو قتل کیا جائے گا. دوسرا شخص والنفس بالنفس، اس نے کسی کو قتل کیا ہو تو خون کے بدلے خون میں اس کو بھی قتل کیا جائے گا. شادی شدہ ہے اور زنا کیا تو قتل کیا جائے گا، یا اس نے کسی کو مارا ہے قتل کیا تو اس کو بھی مارا جائے گا اس کے بدلے. وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ، اور تیسرا شخص وہ ہے جو دین اسلام لانے کے بعد اس سے پھر جائے، اپنے مذہب کو چھوڑ دے اور کافر ہو جائے، مرتد ہو جائے، اسلام کو چھوڑ کر پھر کسی دوسرے مذہب میں چلا جائے تو اسلام چھوڑنے کے بعد اس کو قتل کیا جائے گا. یا تو اسلام لاتے ہی نہیں، اور اگر لائے ہو تو اس پر عمل کرنا چاہیے، لیکن اسلام لانے کے بعد پھر اسلام کو چھوڑ کر اگر تم دوسرے مذہب کے اندر چلے گئے، دوسرے دھرم کو تم نے قبول کر لیا تو پھر پکڑ کر تمہیں بھی قتل کیا جائے گا. ان 3 کاموں کے علاوہ قتل کسی بھی مسلمان کا جائز نہیں ہے. مجھے بتائیں یہ لیپ ٹاپ بابا کے ساتھی، اور یہ بتائیں کہ آپ نے مولوی جرجیز کے قتل کا حکم کون سی بنیاد پر دیا ہے، کس حیثیت سے دیا ہے، کون سی نوعیت سے دیا ہے، اور کس معیار پر آپ نے ہمیں پایا ہے. سوچو، محبت کا معیار یہ نہیں ہے. دعویٰ بھی کر لینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. دعویٰ کر لینے سے اگر کوئی محبت کا حامل ہوتا تو منافقوں سے زیادہ دعویٰ کون کرتا تھا؟ سورہ منافقون پڑھیے قرآن میں، سب سے زیادہ رسول کو ماننے کا دعویٰ یہ کرتے تھے. اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ. آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آئے میرے پیارے حبیب، یہ منافق جب آپ کے پاس آتے ہیں، یہ منافق جب آپ کے پاس آتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ اِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ، یہ کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. قالوا نشہد، ہم گواہی دیتے ہیں انک لرسول اللہ. انا تاکید کے لیے اور انا کی خبر پر لام بھی داخل ہے مزید تاکید کے لیے. انک لرسول اللہ، ہم آپ کو اللہ کا رسول ہر حال میں مانتے ہیں. اب آپ اندازہ لگائیے، انک لرسول اللہ. منافق کیا کہتے تھے؟ آپ تو اللہ کے رسول ہیں. دعویٰ کرتے تھے، محبت کا دعویٰ کرتے تھے، ہم تو آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں. لیکن اللہ نے کیا کہا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کی باتوں میں مت آ جانا. یہ منافق آپ کے پاس آ کر جھوٹ بولتے ہیں، آپ ان کی باتوں میں اور بہکاوے میں مت آ جانا. ان المنافقین لکاذبون، اللہ بھی گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں. وہ دعویٰ کرتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ یہ جھوٹے ہیں. آج مسلمان دعویٰ کر رہے ہیں
یہ نام نہاد کہ اللہ کے رسول کو ہم سے زیادہ کوئی نہیں مانتا، لیکن میں آپ کو کعبے کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ مسلمان اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ جانتے ہو محبت رسول کا معیار کیا ہے؟ قرآن کریم کی ان آیتوں کو پڑھیے جو میں نے پڑھا ہے، اس آیت پر ذرا روشنی ڈالتا ہوں۔ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ۔ غور کیجئے، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ۔ یہ ہے محبت۔ اے نبی آپ کہہ دو، اے نبی اناؤنسمنٹ کر دو، اے نبی ان لوگوں کو بتا دو، ان کان آباؤکم، اگر تمہیں تمہارے آباء و اجداد باپ دادا، وَأَبْنَاؤُكُمْ، بہت ہی سہل اور بہت آسان اردو جملے ہم استعمال کر رہے ہیں تاکہ آپ لوگ سمجھ سکیں۔ بنگلہ بیلٹ ہے، پتہ نہیں سمجھتے ہوں گے یا نہیں سمجھتے ہوں گے۔ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ، اے نبی فرما دو کہ اگر تمہیں تمہارے آباء و اجداد، وَأَبْنَاؤُكُمْ، اور تمہیں تمہاری اولادیں، وَإِخْوَانُكُمْ، اور تمہیں تمہارے بھائی، وَأَزْوَاجُكُمْ، اور تمہیں تمہاری بیویاں، وَعَشِيرَتُكُمْ، اور تمہیں تمہارا خاندان، کم بقبیلہ، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور تمہیں تمہارا وہ مال جو تم نے کمایا ہے، محنت کر کے حاصل کیا ہے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ بزنس، وہ تجارت، وہ بزنس جس کے نقصان کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہاری وہ بلڈنگیں، تمہارے وہ مکانات، جن بلڈنگوں میں اور جن مکانات میں تم رہتے اور خوش ہوتے ہو، مزہ آتا ہے، انجوائے لیتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیاری ہیں، اگر تمہیں تمہارے آباء و اجداد، بیٹے، بھائی، بیویاں، خاندان اور مال دولت، تجارت اور مکان، یہ زیادہ تمہیں پیارے ہیں، ان سے زیادہ تمہیں محبت ہے، اللہ اور رسول کی محبت ان سے کم ہے، اور ان کی محبت تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ہے اور جہاد سے زیادہ ہے، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو انتظار کرو اللہ کی طرف سے آنے والے کسی عذاب کا، انتظار کرو اللہ کی طرف سے آ جانے والی کسی مصیبت کا۔ صحابہ کرام نبی اکرم سے کتنی محبت کیا کرتے تھے، ہم نظریں ڈالیں۔ کل کی پران ہندو دھرم کا بہت بڑا ایک پران کہلاتا ہے، ادھیائے 2 کے منتر نمبر 61 میں صحابہ کرام کی محبت لکھی ہوئی ہے۔ چتربھرات ترمدیو کرشامی کلچھیم بھونتو باندھوا دیوا سواشینا اترشیہ تھا۔ آپ ڈرو نہیں، آج تک کسی ہندو نے ہمارے اوپر مقدمہ درج نہیں کیا۔ ہندوؤں نے جب بھی میری تقریریں سنی ہمیں مبارکباد دی، موبائلوں پر ہمیں مبارکباد دی، آج تک کسی ہندو نے میرے اوپر مقدمہ نہیں کیا۔ جتنے بھی مقدمے میرے اوپر ہوئے ہیں ہمارے اپنے بھائیوں کی طرف سے ہوئے۔ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اتنے نیتاؤں کے خلاف میں بولا ہوں، لیکن آج تک کسی نیتا نے میرے خلاف مقدمہ دائر نہیں کیا، ایک مقدمہ چھوڑ کر، لیکن وہ بھی کمپرومائز کرنا پڑا تھا بال ٹھاکرے کو جب وہ زندہ تھا۔ آخر میں کمپرومائز ہوا تھا اس سے بھی۔ آج کے بعد تم میرے خلاف نہیں بولو گے، ہم تمہارے خلاف نہیں بولیں گے۔ صرف ایک مقدمہ، اس کے بعد کوئی مقدمہ آج تک نہیں۔ ان کو تکلیف ہوتی ہے، ہمارے بھائیوں کو تکلیف ہوتی ہے، جبکہ ہم تکلیف دینے کے لیے بات نہیں کہتے، ایک انجیکشن لگاتے ہیں بس، یہ مان کر کہ اب ہومیوپیتھک دوا سے یہ علاج نہیں ہو پائے گا، مرض بڑھ گیا ہے۔
اب اس کو انجیکشن کے ذریعے فوری آرام دینا ہے، اس لیے انجیکشن دینا پڑے گا، لیکن ہم کو کیا معلوم وہ انجیکشن ہی بھی آپ کو ریئیکشن کر جاتا ہے۔ چتربھراتر میں دو انتم رشی کے کلکی کے محمد کے 4 ساتھی ہوں گے جو ان سے بڑی محبت کریں گے، بڑا پریم کریں گے۔ مدیو کرشامی کلچیم، اور انتم رشی پر اپنی جان نچھاور کریں گے، خود مر جانا گوارا کر لیں گے، لیکن اپنے رشی، اپنے منی، اپنے اوتار کے اوپر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ 4 سہیوگیوں کی طرف اشارہ ہے جن کے دوارا انتم رشی اسلام کا، اپنے دھرم کا، سناتن دھرم کا پرچار کرے گا۔ یہ اشارہ ہے ان 4 خلیفاؤں کی طرف جن کے زمانے میں اسلام سب سے زیادہ ترقی کیا، اور ان لوگوں کو نبی سے کتنی محبت تھی تاریخ گواہ ہے، سیرت کی کتابیں بتاتی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق غار ثور میں ہیں، محمد رسول اللہ کو نیند آئی ہوئی ہے، اللہ کے نبی لیٹ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر ابو بکر صدیق کے پیر کے اوپر، ان کی ران کے اوپر رکھ لیا۔ ادھر سے ایک بچھو نکلتا ہے، ابو بکر صدیق کو ڈنک مار رہا ہے، لیکن وہ اپنے پیر کو جنبش نہیں دیتے ہیں، اپنے پیر کو ہلا نہیں رہے ہیں۔ اگر پیر کو ہلاؤں گا تو حرکت ہوگی، پیر کو ہلاؤں گا تو جنبش ہوگی، اور اگر پیر میں جنبش ہو گئی تو میرے آقا کی آنکھ کھل جائے گی، میرے نبی کی نیند میں ڈسٹرب ہو جائے گا۔ بچھو کا ڈنگ کتنا زہریلا ہوتا ہے، میں نے گاؤں اور دیہات کے اندر دیکھا ہے، رات میں جب کسی کو ڈنگ مار دیتا ہے تو تڑپتا ہے، ڈھونڈتا ہے جھاڑ پھونک کرنے والے کو، اتارنے والے کو۔ میرے بھائیوں سوچئے، ابو بکر صدیق اپنا پیر نہیں ہلا رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے درد کی وجہ سے، لیکن پیر نہیں ہلا رہے ہیں۔ ایک آنسو کا قطرہ نبی اکرم کے چہرے پر گر گیا، گرم گرم قطرہ تھا، اللہ کے نبی کی آنکھ کھل جاتی ہے، اور جیسے ہی آنکھ کھلتی ہے، نبی اکرم کی جیسے ہی آنکھ کھلتی ہے، کیا دیکھتے ہیں؟ ابو بکر رو رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا، ابو بکر، محمد رسول اللہ آرام سے بستر پر سوئیں، تمہاری گود میں سر رکھ کر سوئیں، اور میرا یار غار، میرا دوست، اس کی آنکھوں میں آنسو؟ نہیں، مجھے بتاؤ تو صحیح کیا ہوا ہے؟ جواب دیتے ہیں، اے اللہ کے نبی، میرے پیر میں کسی بچھو نے، کسی زہریلے جانور نے ڈنگ مار دیا ہے۔ آپ نے اپنا لعاب نکالا، لعاب دہن، تھوک، اور آپ نے اس جگہ پر رکھ دیا اور مل دیا جہاں پر ابو بکر صدیق کے کاٹا تھا بچھو نے۔ ابو بکر فرماتے ہیں، نبی اکرم کا لعاب لگنا تھا، میرا درد کھنچتا چلا گیا، بند ہو گیا، مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ میرے پیر میں کچھ ہوا ہی نہیں، میں بالکل ٹھیک ہو گیا۔ کرامت تھی، نکالا تو لگا دیا۔ یہ آج کے پیر بنے پھرتے ہیں، جس پہ دم کر دیں وہ اور بخار میں آ جائے، جس کے گھر میں چلے جائیں برکت کی دعا کر دیں، ایک مہینے بعد پتہ چلا الماری کا بھی پیسہ غائب، سب اسی مولوی نے لے لیا جھاڑ پھونک کے نام پر، اسی پیر نے کنگال کر دیا۔ آج کل واٹس ایپ پہ وہ کتنا آ رہا ہے نا، دیکھا؟ وہ ایک لڑکا بیچارہ بھیک مانگ رہا ہے، دے دے کچھ، 10 روپے دے دے، ریچارج کرائیں گے، گرل فرینڈ سے بات کریں گے۔ تو لڑکی اس سے پوچھ رہی ہے، بھکاری نے بھی گرل فرینڈ بنایا ہے؟
کہتا نہیں 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 نہیں، گرل فرینڈ نے بھکاری بنایا ہے۔ وہی صاحب ہے یہ جی پیر جس کے گھر میں جاتا خیر و برکت کی دعا کے لے کر، جو بلاتے ہیں وہ گھر اور کنگال ہو رہا ہے۔ کس نے کنگال کیا؟ اسی خیر و برکت والے مولوی نے۔ میرے گھر کی برکت ٹرانسفر ادھر ہو گئی، جو برکت کے لیے آتا تھا دعا کرنے، یہاں کی برکت وہاں چلی گئی اسی کے پاس۔ ہم ان پہ بھروسے کرنے لگے۔ ابو بکر صدیق کی محبت یہ تھی، عمر فاروق کی محبت بھی کچھ کم نہ تھی، عثمان غنی کی محبت کا اندازہ لگاؤ، حضرت علی کی محبت کا معیار دیکھو۔ قل ان کان آباؤکم، آباء و اجداد سے زیادہ، باپ دادا سے زیادہ۔ یہ نہیں کہہ رہا اللہ تعالیٰ باپ سے محبت مت کرو، کرو، لیکن باپ سے زیادہ رسول سے کرو۔ زیادہ کا مطلب سمجھتے ہیں؟ اگر دونوں میں سے کسی ایک کی محبت قربان کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو کس کی کریں؟ باپ کہہ رہے ہیں یہ کرو، اللہ کہہ رہا ہے یہ کرو، باپ کہہ رہے ہیں یہ کرو، نبی کہہ رہے ہیں یہ کرو، دونوں میں سے ہمیں باپ سے بھی محبت ہے، رسول سے بھی محبت ہے، لیکن ایک محبت کو قربان کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے، کس کی کریں؟ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے باپ کی محبت کو قربان کر دے لیکن رسول کی محبت کو قربان نہ کرے۔ عبداللہ ابن ابی جس نے ایک جنگ میں لڑتے لڑتے مدینے والوں سے کہہ دیا دیکھو محمد نے تمہارے کتنے ساتھیوں کو مروا دیا، قتل کروا دیا، چلو ہم سب مدینہ لوٹ کر چلتے ہیں، تم میں سب سے بڑا عزت والا میں ہوں، سب سے بڑا ذلیل انسان، سب سے بڑا انسلٹڈ مین یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چلو ہم مدینے چلتے ہیں اور سب سے بڑا عزت والا، سب سے بڑے ذلیل کو مدینے سے نکال دے گا۔ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ۔ عبداللہ ابن ابی نے جو گالی دی تھی، عرش والے نے اپنے قرآن کے اندر اس کی گالی کو ریکارڈ کر لیا۔ پکڑو محمد کو مدینے سے نکال دو، چلو۔ اللہ کے نبی کو نہیں معلوم، عبداللہ ابن ابی کے بیٹے نے یہ جملے سن لیے، جنگ کی حالت تھی، صحابہ جنگ میں مصروف رہے، نبی جنگ جیت گئے، سب خوشی خوشی اپنے گھر جانے لگے۔ عبداللہ ابن ابی نے سمجھا کہ اب میرا برا حال ہوگا، محمد کو جبریل بتا دیں گے اور محمد رسول اللہ میرے قتل کا حکم نافذ فرما دیں گے، اس لیے بھاگ چلو، مدینہ چھوڑ کے میں ہی بھاگ جاؤں مکہ۔ وہ بھاگنے لگا، عبداللہ ابن ابی بھاگ رہا ہے، اس کا بیٹا اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور جیسے ہی مکہ کے بارڈر پہ قدم رکھتا ہے، بیٹے نے اپنی تلوار باپ کی گردن پر رکھ دی، چلائی نہیں، رکھ دی۔ رک جاؤ، کہاں جا رہے ہو؟ کہ بیٹے مکہ جا رہا ہوں۔ نہیں جا سکتے، کیوں؟ محمد رسول اللہ جب تک اجازت نہ دے دیں تم نہیں جا سکتے۔ کہا بیٹے محمد سے ہی تو بچ کر بھاگ رہا ہوں، کہا کہ میں تمہیں خود رسول اللہ کے پاس لے کر جاؤں گا، تم نے میرے نبی کو گالی دی ہے، تم نے کہا سب سے بڑا عزت والا، سب سے بڑے ذلیل کو نکال دے گا، تم نے میرے نبی کو ذلیل کہا، بیٹے تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے نبی میرے قتل کا حکم دے دیں گے۔ کہا میں جانتا ہوں، پھر بھی نبی جب تک اجازت نہیں دیں گے میں نہیں جانے دوں گا۔ آگے بڑھا، بیٹے نے کہا ایک قدم بھی اگر آگے بڑھ گئے اللہ کی قسم میں قتل کر دوں گا۔ باپ نے کہا بیٹے تم اپنے باپ کی گردن پہ تلوار چلاؤ گے؟ ایسا نہیں کر سکتے، پورے مدینے میں اگر سب سے زیادہ محبت کوئی مجھ سے کرتا ہے تو تم کرتے ہو۔ بیٹے نے کہا سچ کہہ رہے ہو، محبت ہے تم سے مجھے، لیکن ایک چیز آپ غلط سمجھ رہے ہیں کہ پورے مدینے میں سب سے زیادہ محبت میں آپ سے کر رہا ہوں۔
پورے مدینے میں سب سے زیادہ مجھے اگر کسی سے محبت ہے تو آپ سے، لیکن آپ سے بھی زیادہ اگر کسی سے محبت ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دونوں کی محبت میں اگر ایک محبت کو قربان کرنا پڑے تو میں آپ کی محبت کو قربان کر دوں گا۔ اتنے میں نبی نظر آ گئے، فرمایا آئے عبداللہ ابن ابی کے بیٹے کیا بات ہے، اپنے باپ سے کیوں لڑ رہے ہو؟ پوری کہانی سنا دی۔ اچھا تمہارے باپ نے یہ کہا تھا مجھے؟ ہاں۔ اے اللہ کے نبی بتاؤ میرے باپ کے لیے کیا فیصلہ ہے؟ تھوڑا سا رک جاؤ میں عرش والے سے پوچھ لوں، وہ جبریل کو بھیج کر ابھی بتا دے گا کہ اس کی کیا سزا ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی بیٹھ گئے، اے عرش والے بتا میں اس کے ساتھ کیا سلوک کروں، اس نے مجھے سب سے بڑا ذلیل انسان کہا۔ ابھی بیٹھے ہی تھے، آسمان سے عبداللہ ابن ابی کے قتل کی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، جبریل بھی کوئی خبر لے کے نہیں آئے۔ اتنے میں بیٹا کہنے لگا اے اللہ کے نبی اگر اللہ تعالیٰ آسمان سے میرے باپ کے قتل کا حکم لے کر آ جائے، اگر جبرائیل امین میرے باپ کے قتل کا آرڈر لے کر آ جائیں، عرش والا اللہ اگر میرے باپ کے قتل کا حکم دے دے تو اے اللہ کے رسول میرے باپ کا قتل کسی اور سے مت کروانا، یہ نیک کام مجھ سے کروانا۔ اے اللہ کے نبی آپ حکم دینا، میں اپنے باپ کی گردن کو تن سے جدا کر کے شریر سے الگ کر کے آپ کے قدموں پہ ڈال دوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے عبداللہ ابن ابی کے بیٹے اگر میں یہ کہوں کہ تو اپنے باپ کو قتل کر دے تو تو کر دے گا؟ کہا ہاں۔ اے اللہ کے نبی میں فوراً کر دوں گا، آپ کا حکم نکلے گا، آپ کی آنکھ کا پلک چھپکے گا، کھلنے بھی نہیں پائے گا کہ میں باپ کی گردن کاٹ کر آپ کے قدموں پہ ڈال دوں گا۔ آپ چیخنے لگے اے عبداللہ ابن ابی کے بیٹے میری محبت تیرے دل میں اتنی زیادہ ہے کہ میری محبت کے آگے تو اپنے باپ کی محبت کو قربان کر دے گا؟ کہا ہاں۔ اے اللہ کے نبی کہہ کر تو دیکھیے۔ آپ نے فرمایا جا، میں نے تیرے باپ کے لیے راستہ صاف کر دیا، جانے دے اس کو مکے، میں نے معاف کیا ہے۔ اے عبداللہ ابن ابی کے بیٹے تیرے باپ کی محبت بھی تجھے ہے اور میری بھی، لیکن میری محبت تجھے تیرے باپ سے زیادہ ہے۔ اب تیرے باپ کی سزا یہ ہے کہ وہ مکے میں جا کر یہی سوچتا رہے کہ میرا بیٹا میرا ہو کر بھی میرا نہ ہوا، وہ جناب محمد رسول اللہ کا ہے، وہ یہ سوچتا رہے گا کہ میرے باپ کے قتل کا حکم بھی، میرے قتل کا حکم بھی اگر میرے بیٹے کو ملتا تو وہ مجھے قتل کر دیتا۔ یہی سزا ہے اس کی کہ وہ زندگی بھر اب یہی سوچتا رہے۔ تو میرے پاس ساتھ چلو، اس کو جانے دو۔ چھوڑ دیا، اپنے باپ کی گردن پر تلوار رکھ دی۔ قل ان کان آباؤکم، باپ سے زیادہ رسول سے محبت۔ ٹھونک لیا سینہ، یا نبی اللہ یا رسول اللہ، ہو گئے جنت الفردوس کے مالک، سیدھے چلے جاؤ گے اللہ بھی حساب کتاب نہیں لکھے گا۔ کیوں؟ خدا کے پڑھے میں وحدت کے سوا رکھا ہی کیا ہے، لے لیں گے محمد سے جو کچھ لینا ہوگا۔ جن کی قوالیوں میں جن کے عقیدے یہ ہوں کہ اللہ کچھ نہیں کرتا، جو کچھ کرتے محمد کرتے، اللہ کے پڑھے میں وحدت کے سوا کچھ نہیں ہے، جو کچھ کرتے محمد کرتے، پاور ان کے پاس ہے۔ جن کا عقیدہ یہ ہے، رب کعبہ کی قسم جرجیز کا فتویٰ یہ ہے کہ تو مشرک ہے، تختہ دار پہ لٹکا، سولی دے، پھانسی دے، AK-47 چلا مجھ پہ، اپنی گردن کٹانا گوارا ہے لیکن محمد کو خدا کہنا گوارا نہیں ہے۔ اتنا عقیدہ رکھوں گا میں، اگر اللہ کے بعد اور غور سے سنو، اللہ کے بعد کائنات کی سب سے بڑی ہستی کوئی ہے تو وہ ہستی ہے جناب محمد رسول اللہ۔ لیکن اللہ کے بعد تم یہ کہو کہ اللہ کو ہم محمد کی جگہ پہ لا کے رکھ دیں اور محمد کو ہم اللہ کی کرسی پر بٹھا دیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ نہ ہمارے اسلاف نے سکھایا ہے، نہ ہمارے بزرگوں کی یہ تعلیم رہی ہے، نہ ہمارے نبی نے یہ بتایا ہے۔ تم جو چاہو کرو، اللہ کے بعد، 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 اللہ کے بعد
وہ کھڑی اور پڑی مورتی نے کتنی آگ لگائی. میری تقریر میں سنا ہے نا آپ نے, لیپ ٹاپ والے بابا اس کے پیچھے پڑے ہیں. اور میں نے اتنا کیا کہہ دیا تھا, سعودی عرب کی سرزمین پر وہ میری تقریر ہوئی تھی. میں نے کہا کہ ہندو کھڑی مورتی کی پوجا کر رہا ہے, مسلمان پڑی کی. آگ لگ گئی, آگ. قبر کو بھی مورتی کہہ دیا. مولوی جرجیس, تیرا باپ مرے تب تو اپنے باپ کی قبر کو مورتی کہہ دینا. اور میں نے کہا اگر مولانا جرجیس کے باپ کی قبر پہ بھی پھول چڑھنے لگیں گے, ہار چڑھنے لگیں گے, گلاب کا عطر چھڑکا جانے لگے گا, اور مولانا جرجیس کے باپ کی قبر پر بھی چادر چڑھنے لگے گی, تو مولوی جرجیس اپنے باپ کی قبر کو بھی مورتی کہنے لگے گا. وہ قبر بھی مورتی ہے جس پر چادریں چڑھیں, وہ قبر بھی مورتی ہے جس پر پھول چڑھیں, وہ قبر بھی مورتی ہے جس پر جا کر بیٹا اور بیٹی مانگا جائے. اور اسی کے لیے اللہ کے رسول نے کہا تھا, اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد, اے اللہ میری قبر کو بت مت بنا دینا, اللہ میری قبر کو عبادت کا گھر مت بنا دینا. جیسے یہود اور عیسائی اپنے نبی کی قبر پہ سجدے کرنے لگے, اے اللہ میری قبر کو سجدہ کرنے کی جگہ نہ بنا دینا. اللہ کے رسول نے یہی دعا تو کی تھی, قبر تو کہا تھا لیکن یہ کہا تھا کہ میری قبر کو سجدہ کرنے کی جگہ نہ بنا دینا, میری قبر کو مورتی مت بنا دینا, بت مت بنا دینا. پتہ چلا یہود و نصارہ نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں پہ چادریں چڑھانا شروع کر دیا تھا, اپنے اپنے نبیوں کی قبروں پہ سجدہ کرنا شروع کر دیا تھا, اپنے اپنے نبیوں کی قبروں پہ جا کر بیٹا اور بیٹی مانگنا شروع کر دیا تھا. عرش اللہ کے رسول نے یہ بددعا دی, لعنت اللہ علی الیہودی والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم المساجد. اے اللہ تیری لعنت ہو یہودیوں پر, عیسائیوں پر, کہ جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنا دیا. کائنات کے اندر سجدہ کسی کو نہیں کیا جا سکتا سوائے اللہ کے. اور یاد کرو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام سے آئے, اور ملک شام میں دیکھا کہ وہاں کے لوگ اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں. وہ آئے اور انہوں نے نبی اکرم سے اجازت مانگی, اللہ کے رسول مجھے سجدے کی اجازت دے دیجئے. کس لیے؟ اللہ کے نبی میں نے ملک شام میں دیکھا وہاں کے لوگ اپنے بادشاہ کو سجدہ کر رہے ہیں. آپ کیا کسی بادشاہ سے کم ہیں؟ آپ تو اللہ کے نبی ہیں, آپ زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ارائیت لو مررت بقبری اتسجد لہ. اے معاذ کیا تم کل میری قبر کے پاس سے گزرو گے؟ اللہ کے رسول نے اپنی زندگی کے بارے میں نہیں کہا, قبر کے بارے میں کہا. اے معاذ تم سجدے کی اجازت مانگ رہے ہو, اگر کل تم میری قبر کے پاس سے گزرو گے, یعنی اللہ نے تمہاری زندگی میں مجھے اٹھا لیا, مجھے قبر میں دفن کر دیا گیا, تو کیا کل تم میری قبر کے پاس سے گزرو گے تو کیا اس کو سجدہ کرو گے؟ اتسجدوا لہ, کیا تم اس کو سجدہ کرو گے؟ قال اللہ, کہا نہیں. فلا تفعلوا, اے معاذ ایسا کرنا بھی نہیں. اللہ کے رسول نے اپنے بات کے بارے میں کہا ایسا کرنا بھی نہیں. زندگی میں تو آپ نے اس لیے جواب نہیں دیا, یہ صحابہ زندہ ہیں, میں زندگی میں تو روک لوں گا, زندگی میں تو میں ان کو سمجھا دوں گا, یہ اپنے سامنے میں سجدہ نہیں کرنے دوں گا. لیکن آپ کو فکر ہوئی جب میں اس دنیا میں نہ رہوں تب یہ میری قبر پہ سجدہ کرنے لگے, تب میں کیسے روکوں گا؟ اس لیے فرمایا سنو میری زندگی تو چھوڑو,
میرے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی تم میری قبر پہ سجدہ نہ کرنا. اور اس کے بعد فرمایا اگر سجدہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو جائز ہوتا, کسی اور کے لیے روا ہوتا, تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو, اپنے ہسبینڈ کو, اپنے پتی کو سجدہ کرے, لیکن سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو جائز نہیں. بہت سے معاملات ہیں. باپ سے زیادہ رسول سے محبت. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم, اولاد سے زیادہ بھی رسول سے محبت. اولاد سے زیادہ. بیٹے نے کہا بول اینڈرائیڈ موبائل چاہیے, آ گیا, نکلی زبان سے جملہ آ گیا. ابو جیو کی سم چاہیے, آ گئی. بیٹا الگ کمرے میں سوتا ہے, 1.5 GB 2 GB روز مل رہی ہے, خرچ تو کرنا ہی ہے. اب کیا کیا بیٹا دیکھ رہا ہے, باپ کو کیا پتا. اور بیٹے تو چھوڑو, بیٹیاں دیکھ رہی ہیں. پڑوس کی لڑکی سے میرے بیٹے کا نکاح ہو رہا ہے, کیسی, ارے وہ, ارے موبائلوں پہ لگی رہتی ہے, ایک نہیں 50 بوائے فرینڈ ہے اس کے. ایک میں 99 جھوٹ بول کے اس کو بدنام کر دیا. پڑوس کی لڑکی کے پاس موبائل ہے, اس کے بارے میں معلوم ہے, لیکن تیری بیٹی کے پاس موبائل ہے, باپ کو پتا نہیں ہے. پڑوسی کی بیٹی کو کسی نے دیا, اس کا علم ہے ہمیں, لیکن میری بیٹی کو اسکول کے کس لڑکے نے دیا اس کا علم نہیں ہے ہمیں. مولانا صاحب میری بیٹی کبھی نہیں چلاتی گھر میں, ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے. کبھی لحاف اچانک کھینچ کے دیکھ, سردی کے دنوں میں بلینکٹ اور کمبل اوڑھ کر لیٹی ہوئی ہے اور منہ چھپا کر اندر چلا رہی ہے واٹس ایپ. تو سمجھ رہا ہے کہ سوئی ہوئی ہے میری بیٹی, بھروسہ کر رہے ہو تو اچانک لحاف کھینچ کے دیکھو تو پتہ چلے گا اینڈرائیڈ موبائل. ہم نے تو دیا نہیں, تمہیں دینے کی ضرورت کیا ہے, آج کل دینے والے کم ہیں کیا. ہم نے کبھی بینک بیلنس نہیں بھروایا, تمہیں کیا ضرورت ہے بیلنس بھروانے کی, سارے خرچے تو وہاں سے مل رہے ہیں. پڑوسی کی بہن اور بیٹی کی کارستانیاں معلوم ہے ہمیں اپنی اولاد کی, اپنی بیٹیوں کی نہیں معلوم ہے. پتہ لگاؤ. حضرت زکریا حضرت مریم کی کفالت کرتے تھے, محراب کے اندر بے موسم پھل لایا کرتے تھے. حضرت زکریا نے دیکھا مریم کے پاس بے موسم پھل آ رہے ہیں, مسجد کے اندر آ رہے ہیں, محراب کے اندر آ رہے ہیں. سیب کا موسم نہیں, مریم کے پاس سیب کہاں سے آیا. کیلے کا موسم نہیں, کیلا کہاں سے آیا. انجیر کا موسم نہیں, انجیر کہاں سے آیا. آئے قرآن دیکھیے, سورہ مریم پڑھیے, وَأَنَّا لَكَ هَذَا, آئے مریم یہ نعمتیں تیرے پاس کہاں سے آ رہی ہیں. اس موسم کا تو یہ پھل ہی نہیں ہے, اس پھل کو یہ موسم میں تو یہ پھل ہوتا ہی نہیں, کہاں سے آ رہا ہے. قالت هو من عند اللہ. اے زکریا, او میرے سرپرست, او میرے گارجین, میرے اوپر شک نہ کرو, یہ نعمتیں اللہ کے پاس سے آ رہی ہیں, میں نہیں جانتی, اللہ مجھے غیب سے دے رہا ہے. مریم جن کی پاک دامنی کا اعلان اللہ نے کیا, مریم جن کے پاک اور صاف ہونے کا اناؤنسمنٹ اللہ نے کیا ہے, وہ مریم جن کو بغیر شوہر کے بیٹا دیا, وہ عیسیٰ جن کو بغیر باپ کے اللہ نے مریم کے پیٹ سے باہر نکالا, وہ مریم جن کو کسی مرد نے نہیں چھوا, شادی نہیں کی اور اللہ نے بیٹا دیا, وہ مریم جن کی پاک دامنی کا اعلان اللہ نے کیا. زکریا ان سے بھی کلاس لے رہے ہیں, ان سے بھی پوچھ رہے ہیں یہ بے موسم پھل کہاں سے آ رہے ہیں, بتاؤ, اس سوال کا جواب دو. او لوگو, جب مریم کی کلاس لی جا سکتی ہے, جب مریم سے پوچھا جا سکتا ہے, اور جن کے پاک اور صاف ہونے کا گواہ اللہ تعالیٰ ہے, جب اس نے گواہی دی, جب مریم سے پوچھا جا سکتا ہے, تو آپ اپنی بیٹیوں سے کیوں نہیں پوچھ سکتے ہو یہ رومال تمہارے پاس کہاں سے آیا,
یہ دوپٹہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ یہ کپڑا تو میں نے سلایا نہیں تھا، یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ تم اسکول گئی تھی، 4 کتابیں لے کے گئی، یہ 6 کتابیں تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ تمہارے موبائل میں یہ فلاں فلاں گھر کے لڑکے کے نمبر ہے، یہ دوسرا ایک اور لڑکا ہے، یہ نمبر کہاں سے آیا؟ تمہارے موبائل میں تو 10 روپے تھے، آج 50 کا بیلنس، یہ 40 روپے کا بیلنس، اور کہاں سے آیا؟ یہ کاپی کہاں سے آئی؟ یہ لفافہ آج ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیٹی سے پوچھے۔ جب مریم سے پوچھا جا سکتا ہے تو آپ اپنی بیٹی سے کیوں نہیں پوچھ سکتے؟ ہم نے پوچھنا چھوڑا، ہماری بیٹیوں نے بوائے فرینڈ ویٹنگ میں ہے، یہ لڑکا چھوڑے گا تو میرا نمبر لگے گا۔ جیسے ایک کتیا کے پیچھے 10 کتے لگے رہتے ہیں، ایسی ایک لڑکی کے پیچھے 10 کیا بولوں بھڑوے لگے ہوئے ہیں۔ اس سے زیادہ ہمیں اور کوئی جملہ صحیح مل نہیں رہا تھا۔ لگے ہوئے ہیں، یہ چھوڑے تو میرا نمبر، یہ چھوڑے تو میرا نمبر، ویٹنگ لسٹ چل رہی ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ اللہ کے نبی سفر معراج پہ گئے، پڑھیے مجمع الزوائد، اللہ کے نبی پڑھیے کنز العمال، اللہ کے نبی جب سفر معراج پر گئے تو آپ نے کچھ عورتوں کو دیکھا کہ وہ جہنم کے اندر بالوں کے ساتھ لٹکا دی گئی ہیں، اور ایک درخت سے لٹکی ہوئی ہیں، ایک پیڑ سے لٹکی ہوئی ہیں، ان کو گھمایا جا رہا جیسے فرنگی گھومتی ہے، سر کے بال پکڑ کر ان کو لٹکا دیا گیا ہے، اور ان کے سینوں میں، ان کے پستانوں پر کھنجر چبھو دیے گئے، نیچے سے لے کے اوپر، نیچے سے لے کے اوپر۔ پوچھا جبریل سے، اللہ کے نبی نے، من ہؤلاء جبریل، آئے جبریل یہ کون عورتیں ہیں؟ جبریل کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے سروں کے بال غیر مردوں سے چھپاتی نہیں تھی، یہ وہ عورتیں جو سروں کو کھول کے چلا کرتی تھی۔ بنگال کے لوگوں، تمہاری عورتوں کے بال بڑے مشہور ہیں پوری ہندوستان میں۔ بنگال کے چولی بولتے نا بال کو، ہاں ہم بھی سنتے ہیں دلی بمبئی میں، بنگالی عورت کے چول بہت خوبصورت ہوتے، سندر، یہ وہاں بولا جاتا ہے۔ یہ بال جو بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، ان کی خوبصورتی آج دوسری جگہ کیسے پتا چل رہی ہے؟ یہ جتنی تو ماحول تو ہر جگہ کا ہے، لیکن بنگال میں ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں جلسوں میں بھی عورتیں آ رہی ہیں تو سروں پہ دوپٹے نہیں ہیں، اسکولوں میں جا رہی ہیں تو سروں پہ اوڑھنیاں نہیں ہیں، بال کھلے اسکولوں میں بھی جو ہے کھول کر بال کھول کے جا رہی ہیں، جبکہ عورت کا ایک بال بھی کسی غیر مرد کے سامنے نہیں آنا چاہیے۔ فرمایا یہ وہ عورتیں ہیں جو سر کے بال کھول کے چلا کرتی تھی، غیر مردوں کو دکھایا کرتی تھی، اور اتنے ٹائٹ کپڑے پہنتی تھی کہ کپڑا پہننے کے باوجود ان کا سینے کا حصے کا ابھار نظر آتا تھا، ابھرا ہوا حصہ نظر آتا تھا، اتنے ٹائٹ کپڑے پہنتی تھی کہ ان کے سینے کا حصے کا ابھار نظر آتا تھا۔ دنیا میں یہ دکھانے کی بڑی شوقین تھی نا اپنے حسن اور جوانی کو، اس لیے سینوں میں کھنجر چبھو دیے گئے ہیں۔ میری بہنیں اگر آئی ہیں تو سنیں، میری مائیں آئی ہیں تو سنیں، اور احتیاط برتیں، اور اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جائیں۔ ضروری نہیں ہے کہ میں صرف دوسروں کو بولتا ہوں، اپنوں کو بھی اصلاح کرنی چاہیے۔ جنت ہمیں بھی ٹھیکے میں نہیں ملی ہے، جنت بنانا پڑتی ہے۔ الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، ان سلعۃ اللہ غالیہ، الا ان سلعۃ اللہ الجنہ۔ لوگو اللہ کا سامان بڑا مہنگا ہے، اور وہ مہنگی چیز، مہنگا سامان جنت ہے، اتنی آسانی سے تھوڑی مل جائے گا۔ چلے گئے، اللہ اکبر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بس چلے جاؤ جاؤ، جنت ہو گئی، جاؤ مل گئی جنت۔ دیکھنا پڑے گا بارات کتنے لوگ جاتے تھے، لڑکی والوں کیا کتنے لوگ کھاتے تھے، جہیز کتنا مانگتے تھے، اور بھک منگنی گاڑی پہ بیٹھ کر کہاں کہاں گھومے تھے۔ ہم بھی تو اپنے آپ کو دیکھیں،
اولاد سے زیادہ رسول سے محبت، یہ اولاد کے اوپر نکل گیا، اولاد کے اوپر۔ حضرت ابو بکر صدیق میدان بدر میں لڑ رہے ہیں اور ان کا بیٹا بھی میدان بدر میں ہے، لیکن بیٹا کافروں کی طرف سے ہے، ابو بکر نبی کی طرف سے ہیں۔ لڑتے لڑتے دونوں آمنے سامنے آئے اور جیسے ہی تلوار چلائی ویسے ہی ابو بکر صدیق کا پیر پھسل گیا، پیر پھسلا تو ابو بکر صدیق نیچے گر گئے۔ بیٹے نے تلوار اٹھائی اور مارنا چاہا، باپ نے ایسے دیکھا، بیٹے نے کہا رے یہ تو میرے ابو ہیں۔ ابو بکر صدیق کے بیٹے نے دیکھا رے یہ تو میرے باپ ہیں، ہٹو نا کہاں آ گئے ہو، چھوڑ دیا، باپ پہ رحم آ گیا، ہٹو نا بڑھو کہاں آ گئے ہو، ہٹو جلدی جلدی بھاگو۔ کئی مرتبہ بیٹے نے باپ کی تلوار پر چلانا چاہا لیکن باپ نے ایسے دیکھا، ارے یہ تو، بیٹے نے کہا یہ تو میرے باپ پھر آ گئے ہو، ہٹو نا، بار بار میرے تلوار کے نیچے آ رہے ہو، ہٹو نا کہیں اور جاؤ، میرے ہاتھ سے تو نہ مرو کم سے کم۔ جنگ ختم ہو گئی، کچھ دنوں کے بعد بیٹا اسلام بھی لے آیا۔ آج دونوں کھانا کھا رہے ہیں، باپ اور بیٹے، ماں بھی بیٹھی ہے اور بیٹا ہنس رہا ہے۔ امی کہتی ہے کیوں ہنس رہے ہو بیٹے؟ کہ ابو کے اوپر رحم آ رہا ہے۔ ابو کے اوپر رحم کیوں؟ کہ امی دیکھو آج ہمارے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، تم بیوہ ہوتے ہوتے بچ گئی۔ ہٹ کیسی باتیں کر رہا تو؟ کہاں بدر میں ہمارے ساتھ لڑ رہے تھے، بڑھاپا آ گیا پھر بھی لڑ رہے تھے، کتنی مرتبہ میری تلوار کے نیچے آئے اور میں نے جو تلوار ماری، ان کی چالاکی دیکھو، یہ ایسے دیکھتے تھے مجھے، اور جب یہ مجھے دیکھتے تھے تو مجھے رحم آ جاتا تھا۔ امی میں دیکھتا تھا یہ تو میرے باپ ہیں، چھوڑ دیتا تھا، ہٹو۔ آج خوش نصیب ہو جو کھانا کھا رہے ہو میری امی کے ساتھ۔ اور امی سے کہا تم تو بیوہ ہوتے ہوتے بچی، تو خوب ہاتھ سے چومنے لگی اپنے بیٹے کو۔ باپ ہنس رہا ہے، ابو بکر صدیق ہنس رہے ہیں، ماں کہتی ہنس رہے ہو تم، بیٹے کے اوپر شکریہ ادا کرو، بیٹے نے تمہیں چھوڑ دیا باپ سمجھ کر۔ جنگ میں کون چھوڑتا ہے؟ باپ کا جواب سنو۔ ابو بکر نے کہا اپنی بیوی سے، اس لڑکے سے پوچھو کہ میدان بدر میں اور بھی تو کئی دشمن تھے میرے، لیکن میں بار بار اسی کی تلوار کے نیچے کیوں آ رہا تھا؟ کہا کیوں آ رہے تھے؟ کہا میری نظر صرف تیرے اوپر تھی اور میں تجھے قتل کرنا چاہتا تھا۔ کہا ہے لیکن قسمت دیکھو اللہ تعالیٰ کو شاید منظور نہ تھا کہ میرے ہاتھ سے تو مرے۔ جیسے ہی میں تلوار اٹھاتا تھا کچھ نہ کچھ زمین میں آ جاتا تھا، میرا پیر پھسل جاتا تھا، میں گر جاتا تھا، سر اٹھا کے دیکھتا تھا تو میری آنکھیں تیری آنکھوں سے ٹکرا جاتی تھی اور تو مجھے چھوڑ دیتا تھا۔ کہا اچھا تو آپ مجھے مارنے آتے تھے؟ کہ ہاں۔ کہا ابو اس کا مطلب اگر دھوکے سے میں آپ کی تلوار کے نیچے آ جاتا تو، مان لو اتنی بار آپ کا پیر پھسلا آپ گرے، اگر دھوکے سے میں گر جاتا تو اور آپ تلوار آپ کے ہاتھ میں ہوتی۔ ابو بکر کا جواب یہ تھا میرے بیٹے میں میدان جنگ میں تجھے اپنا بیٹا مان ہی نہیں رہا تھا، میں تو محمد رسول اللہ کا دشمن سمجھ کر تیرے قریب جا رہا تھا، تیری تلوار کے نیچے میں آیا، تو نے دیکھا مجھے چھوڑ دیا۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو میں اپنی تلوار تیری گردن پہ چلا دیتا اور نہیں چھوڑتا۔ امی ان کی کہتی ارے بند کرو یہ باتیں، تم مار دیتے بیٹے کو؟ کہا میں نے میدان جنگ میں یہ مانا ہی کہا یہ میرا بیٹا ہے، میں تو اسلام کا دشمن اور محمد رسول اللہ کا دشمن سمجھ کر اس پر حملہ کر رہا تھا۔ یہ تھی اولاد سے بھی زیادہ رسول سے محبت۔ ہم اپنے بیٹوں سے موبائل نہیں لے سکتے ہیں، لڑکیوں سے موبائل نہیں چھین سکتے ہیں، ہم ان کے من پسند کے چینل اور چلواتے ہیں۔ اب تو یہ اور چلنے لگا سیٹ اپ باکس، اپنے من پسند کے چینل لگوا دو، ساس بھی کبھی بہو تھی، کتنے سیریل ایسے آنے لگے، اب بنگلہ میں کتنے سیریل ہوں گے ہمیں تو پتہ نہیں۔ عورتیں پہلے کھانا بنا لیتی ہیں،
اور اگر دھوکے سے کھانے کا ٹائم نکل جائے اور سیریل آنے لگے تو کھانا بعد میں بنے گا، پہلے سیریل دیکھا جائے، اور برکت آئے تو کہاں سے آئے گھر میں۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ، باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، بھائیوں سے زیادہ، وَأَزْوَاجُكُمْ، اور اپنی بیویوں سے زیادہ رسول سے محبت۔ بیوی، ابو داؤد پڑھو، کتاب الجہاد کا چیپٹر دیکھو، ایک شخص اپنی بیوی کو مار دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے، دوڑتا ہوا اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے، خنجر پھینک دیتا ہے، کہتا اللہ کے رسول مجھے قتل کر دیجئے، میرا قصاص لیجئے، میں نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا ہے۔ اپنی بیوی کو مار ڈالا؟ ہاں، کیوں؟ کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول میری بیوی ام ولد تھی، لی منہا ابنان، اس سے میرے 2 بچے تھے، مثل اللؤلؤین، بالکل موتیوں کی طرح، بالکل موتیوں کی طرح، تیسرا بچہ میری بیوی کے پیٹ میں تھا، میں جیسے ہی گھر میں گھسا میری بیوی آپ کو گالی دینے لگی، محمد کی بکواس سنتے رہتے ہو، محمد کے پیچھے پڑے رہتے ہو، جب دیکھو کہاں ہے محمد کے پاس، نہ پکنے کی خبر، نہ کھانے کی خبر، نہ بچوں کی خبر، نہ کمانے کی فکر ہے، نہ بچوں کا منہ دیکھتے ہو، ہر وقت محمد محمد۔ اس محمد نے باپ کو بیٹے سے جدا کر دیا، شوہر سے بیوی چھین لی، بیوی سے شوہر کو چھین لیا، اس محمد کی بکواس میں لگے رہتے ہو۔ اے اللہ کے نبی جب حد سے زیادہ وہ گالیاں دینے لگی تو اونٹ کو نہر کرنے کا خنجر رکھا ہوا تھا، میری نظر اس خنجر پر پڑی، میں نے وہ اٹھایا اور وہ خنجر میں نے اپنی بیوی کے پیٹ میں دے مارا۔ اے اللہ کے نبی اس کا پیٹ پھٹ گیا، میری بیوی چند ہی لمحوں میں ٹھنڈی ہو گئی، میں اپنی بیوی کا قاتل ہوں۔ آپ نے کہا اگر یہ بات صحیح ہے تو تیری بیوی نے مجھے گالی دی اور تو نے اس عورت کو مارا جس نے مجھے گالی دی، میں اللہ کے سپاہیوں سے انتقام نہیں لیتا، مجھے گالی دینے والے کی سزا یہی ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، تیرے اوپر کوئی قصاص نہیں بنتا۔ میں کہنا یہ چاہتا تھا میرے بھائیوں کہ اپنی بیوی کی محبت کو بھی قربان کر دیا صرف اس لیے کہ وہ جناب محمد رسول اللہ کو گالی دیا کرتی تھی یا الٹا سیدھا بولا کرتی تھی۔ آج ہم اپنی بیویوں کی جائز اور ناجائز تمام مطالبات پورے کر رہے ہیں، جائز مطالبے پورے کرو، کوئی حرج کی بات نہیں، اور کرنا بھی چاہیے، لیکن ناجائز ضرورتیں کیوں پوری کرو گے آپ؟ انتو تعیمہا اذا تعیمتا، جائز مطالبہ یہ ہے کہ جب تم کھاؤ تو اپنی بیوی کو بھی کھلاؤ، وَتَقْسُوهَا اِذَا اقْتَسَيْتَ، جب تم کوئی کپڑا خریدو نیا تو اس کو بھی خریدو، جب تم کوئی کپڑا پہنو تو اس کو بھی پہناؤ۔ وَلَا تُقَبِّحَا، اس کی شکل اور صورت کی کبھی برائی بیان مت کرو، اس کی شکل و صورت کی کبھی برائی بیان مت کرو۔ شادی سے پہلے، نکاح سے پہلے تمہیں ایک نظر دیکھنے کا حکم تھا، تم نے شادی دیکھ کر کیوں نہیں کی؟ اور دیکھ کر کی، جب اس وقت تمہیں اچھی لگی تو اب تم اس کی شکل و صورت کو برا کیوں کہہ رہے ہو؟ کالی کلوٹی چڑیل، یہ اب کیوں کہہ رہے ہو؟ شادی سے پہلے تمہیں ایک نظر دیکھنے کی اجازت تھی، جب دیکھ کر شادی کی تو اب اس کی قباحت اور اس کی شکل و صورت کی برائی بیان مت کرو۔ وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، اور اس کے چہرے پر کبھی تھپڑ مت مارو۔ ہاں، چہرے پہ مت مارو، اس کا مطلب دوسری جگہ مار سکتے ہیں۔ بہت عقل مند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، سوچیں گے ہاں مولانا صاحب نے کہہ دیا چہرے پہ مت مارو، جز بول کر کل مراد لیا گیا ہے، چونکہ چہرہ بہت نازک جگہ ہوتی ہے، مارا آپ نے ہاتھ چہرے پر، اس نے ایسے کیا بچنے کے لیے، آپ کی تھپڑ اور انگلیاں اس کی آنکھ میں لگ سکتی ہیں، آنکھ بھی پھوٹ سکتی ہے، آنکھ کا ڈھیلا بھی باہر نکل سکتا ہے، اس لیے حساس جگہ کا لفظ استعمال کیا، کہیں نہ مارو، خاص طور پر چہرے پر تو بالکل نہیں۔ وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهِ وَلَا تَحْجُرِ اللَّهِ فِي الْبَيْتِ،
اس کو کتنی ہی تمہیں پریشانیاں کیوں نہ ہو، اگر چھوڑنا ہی پڑے تو گھر کے ہی کونے میں چھوڑو، گھر سے بے دخل نہ کرو، اس کو گھر سے دھکے مار کے مت بھگاؤ، اس کو گھر سے نکال کر سسرال مت پہنچا دو، اس کے میکے میں مت چھوڑاؤ، اس کو گھر ہی کے اندر کسی کونے میں چھوڑ دو، اپنا بستر الگ کر لو، چند دن اس کے ساتھ سونا چھوڑ دو، اس کے بستر پہ جانا چھوڑ دو، اس کے پاس جانا چھوڑ دو، چھوڑنا ہی پڑے، پریشان کرتی ہو، تمہاری غیر موجودگی میں وہ کسی پرائے مرد کو تمہارے گھر بلاتی ہو، سمجھاؤ نہیں مانتی ہے، اس کا بستر الگ کر دو، نہیں مانتی ہے، ہلکی سی مار مارو پھر بھی نہیں مانتی ہے، تو اب طلاق کی نوبت ہے، لیکن اس سے پہلے بھی کچھ اور کنڈیشن ہے، فرمایا جب مارنے کی ضرورت پڑ جائے تو اس کے چہرے پر مت مارو، اور مارنا ہی ہے تو ہلکی مار مارو، اتنی نہیں کہ وہ اپنے نشان دکھاتی رہے، اتنی نہیں کہ اس کے نشان پڑ جائیں، ہلکی مار مار سکتے ہو، لیکن وہ بھی کب؟ صرف ایک گناہ پر، اس کے ایک جرم پر، جب وہ تمہارے بستر پر تمہارے علاوہ کسی اور کو لاتی ہو، کسی اور کو بلاتی ہو، تب تم اس کو ہلکی مار مار سکتے ہو۔ کھانے میں نمک کم ہو گیا، اٹھا تاڑ 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 تاڑ، کھانے میں مرچ زیادہ ہو گئی، لگے تاڑ تاڑ تاڑ، گندھی دکھتا نہیں ہے، کھانا پکانا نہیں آتا، تیری اماں نے تجھے اتنا بھی نہیں سکھایا، یہ سب غلطیاں نہیں ہیں، یہ سب غلطیاں نہیں ہیں۔ حضرت عائشہ جب اللہ کے نبی کی بیوی بن کر آئیں تو حضرت عائشہ آٹا گوندتی تھی، گوندتے ہوئے کوئی برتن اٹھانے چلی گئیں تو بھول جاتی تھی، اور آٹا گوندھا ہوا آٹا بکری کھا جایا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی آتے، عائشہ روٹی آٹا آٹا ہی نہیں ہے تو روٹی کہاں سے بنے گی، بکری کھا گئی۔ آپ مسکرا دیتے تھے، اتنی بڑی غلطی پھر بھی آپ نہیں، یہاں تو نمک کم ہو گیا تو مار دیا، مرچ کم ہو گئی تو مار دیا۔ تو اگر چھوڑنے کی ضرورت ہی پڑ جائے تو اپنے گھر کے کسی کونے میں چھوڑو، جب چھوڑو گے تو ایک نہ ایک دن محبت آ ہی جائے گی، اور آپ پھر اس کو منا ہی لوگے، اور یا وہ آپ کو منا لے گی۔ تو یہ ہے، یہ تو میرے بھائیوں یہ اصول و ضابطے بتائے، تو اپنی بیویوں سے بھی زیادہ رسول سے محبت کرو، ان کے جائز مطالبے پورے کرو، ناجائز مطالبے نہیں۔ وَعَشِيرَتُكُمْ، پورا خاندان ایک طرف، پورا خاندان ایک طرف، رسول کی محبت ایک طرف، خاندان سے زیادہ رسول سے محبت، کنبے اور قبیلے سے زیادہ رسول سے محبت۔ اس دیناریہ کو یاد کرو، میدان بدر کی، میدان احد کے اندر ہے، اس کا باپ بھی ہے، اس کا بھائی بھی ہے، اس کا بیٹا بھی ہے، اس کا شوہر بھی ہے، اور وہ ایک کھلے میدان میں اپنا سر سجدے میں رکھے ہوئے ہے اور دعا کر رہی ہے، الہ العالمین، اس جنگ میں محمد کو جتا دے، اس جنگ میں محمد رسول اللہ کو کامیاب بنا دے، اس جنگ میں محمد رسول اللہ کو کافروں پر فوقیت و فتح نصیب فرما دے۔ ابھی سجدے میں تھی، ایک نوجوان آیا، گھوڑا روکا، اس نے کہا ماں میدان جنگ میں تیرا باپ شہید ہو گیا، پیچھے پلٹ کے دیکھتی ہے، کہتی ہے فاطمہ کا باپ کیسا ہے بتا؟ الحمدللہ ٹھیک ہے، تو جا میدان جنگ میں جا۔ پھر سجدے میں سر رکھی ہوئی ہے، تھوڑی دیر میں ایک اور میں گھوڑ سوار آیا، ماں سجدے سے سر اٹھاتی، کیا ہوا؟ کہا میدان جنگ میں تیرا بیٹا بھی شہید کر دیا گیا، باپ بھی شہید، بیٹا بھی شہید۔ کہا یہ بتاؤ آمینہ کے بیٹے کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ وہ ٹھیک ہیں۔ پھر تم کیوں آئے ہو؟ جاؤ تم بھی لڑو، محمد رسول اللہ کی مدد کرو۔ تیسرا نوجوان آتا ہے، ماں سجدے سے سر اٹھا، کہنے لگی کیا ہوا؟ کیا جنگ ختم ہو گئی؟ نبی جیت گئے؟ کہا نہیں ابھی تو جنگ چل رہی ہے۔ پھر تم کیوں آئے ہو؟ کہا ماں جنگ کے اندر تیرا بھائی بھی شہید کر دیا گیا۔ کوئی بات نہیں، محمد رسول اللہ کے بارے میں بتاؤ۔ ٹھیک ہے تم جاؤ میدان جنگ میں، آئے اللہ میرا باپ، میرا بیٹا، میرا بھائی، تین قربانیاں میدان جنگ میں نے دے دی، اب ایک
چیز رہ گئی، میرا شوہر، میرا ہسبینڈ، اے اللہ محمد کا پلڑا جھکنے نہ پائے، اے اللہ محمد رسول اللہ کو کامیابی عطا فرما دے۔ ایک اور نوجوان آیا، ماں سر سجدے سے اٹھا لیا، کیا ہوا؟ کیا نبی جیت گئے؟ کہا بھی نہیں۔ پھر کیوں تم آئے ہو؟ ماں تجھے خبر دینے آیا ہوں۔ کہا کیا خبر ہے؟ سر نیچے کر لیا نوجوان نے۔ بڑھی یاد کے پڑھتی ہے، کہتی ہے بیٹے محمد کے ماننے والے سر جھکا کر نہیں، سر اٹھا کر بات کرتے ہیں، سر اٹھا کر بات کرتے ہیں۔ بتا کیا ہے؟ اس نے کہا ماں سر اٹھانے کی ہمت تیرے سامنے نہیں ہے، بتا تو صحیح کیا ہوا تجھے اللہ کا واسطہ۔ کہنے لگا نوجوان، ماں جنگ کے اندر تیرا آخری سہارا بھی اٹھ گیا، تیرے سر کا سایہ بھی اٹھ گیا، زندگی کی گاڑی کے پہیے کا دوسرا پہیہ بھی تیرا اٹھ گیا، تیرا رفیق حیات، تیرا شریک حیات، تیرا شوہر بھی میدان جنگ میں قتل کر دیا گیا، وہ بھی شہید ہو گیا۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے، نظریں آسمان پہ ڈالی اور آنسوؤں کو آنکھوں میں پی گئی۔ پھر سر نیچے کرتی ہے، کہتی ہے نوجوان میرا باپ بھی، میرا بھائی بھی، میرا بیٹا بھی اور میرا شوہر جب سب چلے گئے اور تو کہتا محمد کو کچھ نہیں ہوا، مجھے ذرا میرے آقا کی تصویر دکھا دے، مجھے میرے آقا کی شکل دکھا دے، مجھے ذرا میرے نبی کا چہرہ دکھلا دے تاکہ دل کو قرار آ جائے، تاکہ دل کو سکون آ جائے۔ اس نے کہا میرے گھوڑے پر بیٹھ جا۔ اس نے گھوڑے پہ بٹھایا، احد کے میدان میں لے گیا، خیمہ پڑا ہوا تھا، اس نے پردہ ہٹایا، اس پردے کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ اس نے پردہ ہٹایا، کہا ماں ادھر آ، دیکھ یہ نبی ہیں، دیکھ ان کو کچھ نہیں ہوا۔ اس عورت نے جس کا باپ، جس کا بیٹا، جس کا بھائی، جس کا شوہر میدان احد میں قتل کر دیے گئے، اس عورت نے جب نبی کا چہرہ دیکھا تو ہنسنے لگی، مسکرانے لگی، باپ اور بیٹے، بھائی اور شوہر کا غم بھول گئی۔ اور نبی اکرم نے جب اس کی طرف دیکھا تو چیخ اٹھی کل مصیبت بعدک جلل، اے اللہ کے نبی اب آپ کو دیکھ لیا تو ساری مصیبتیں دور ہو گئی، باپ کا غم بھول گئی، بیٹے کا غم بھول گئی، بھائی کا غم بھول گئی، شوہر کا غم بھول گئی۔ اب ان چاروں ڈیڈ باڈیز کے پاس آئی، ان چاروں اپنے رشتوں کے پاس آئی، باپ اور بیٹے اور بھائی اور شوہر کی لاشوں کو ایک ساتھ جمع کیا، نظریں آسمان پہ ڈالی، اے اللہ کل ان چاروں کو جب تو جنت میں داخل فرمائے تو مجھے بھی ان کے ساتھ جنت دے دینا۔ اگر انہوں نے کچھ کھویا ہے، اگر اپنی جان کا نذرانہ دیا ہے تو میں نے بھی بہت کچھ کھویا ہے، میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے، میں نے اپنا شوہر کھویا ہے، میں نے اپنا بھائی کھویا ہے، میں نے اپنا باپ کھویا ہے۔ اے اللہ انہوں نے جانوں کا نذرانہ دیا، میں نے حوصلے کا نذرانہ دیا، میں نے ان تمام چیزوں کی قربانی اسلام کے لیے قبول کی فرمائی ہے، ہم نے قربانی دی ہے۔ اے اللہ یہ جنت میں جائیں اور میں نہ جاؤں، یہ انصاف نہیں ہوگا تیرا۔ اللہ کل یہ جنت میں جائیں تو مجھے بھی جنت میں داخل کر دینا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ پورے کنبے و قبیلہ و خاندان سے زیادہ رسول سے محبت تھی، اور نبی کا چہرہ دیکھ رہی ہے تو کہہ رہی ہے کل مصیبت بعدک جلل، آقا آپ کا چہرہ دیکھا تو ساری مصیبتیں بھول گئی۔ یہ تھی محبت۔ کیا قربانی دی ہم نے، کیا قربانی دی۔ ڈی جے بجیں گے، ڈیگ بجیں گے، گانے بجیں گے، قوالیاں ہوں گی، یہ جشن ہے، یہ جشن ہے۔ ہائے ہائے، اور دلیل پوچھو کہ یہ جشن مناتے ہو، دلیل ہے کوئی؟ ہاں ہے۔ کیا ہے؟ اندرا گاندھی کا بنتا ہے، یہ دلیل ہے۔ اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی، دلیل دو۔ کہتے ہیں مہاتما گاندھی کا بنتا ہے، راجیو گاندھی کا بنتا ہے۔ جب ان لوگوں کے بن سکتے ہیں تو کیا میرے نبی ان سے چھوٹے تھے؟ عقلی گھوڑے مت دوڑاؤ، دلیل دو۔ ہم سے کہنے لگے تو دلیل کیا ہوتی ہے مولانا جرجی صاحب ہی بتاؤ۔ ہم نے کہا دلیل یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال اس دنیا میں رہے، 40 سال کے بعد نبی بنے، 23 سال تک نبی زندگی میں رہے۔ اس 23 سال میں 23 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا۔ کیا اللہ کے رسول نے
اپنی پوری زندگی میں کبھی ایک بھی دن اپنا جنم دن منایا؟ کہنے لگے نہیں بنایا۔ کوئی اپنا بھی بناتا ہے؟ دوسری کوئی دلیل دو۔ میں نے کہا دوسری دلیل اس کو کہتے ہیں نبی اکرم کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد ابو بکر صدیق کا زمانہ آیا۔ مجھے بتاؤ، ابو بکر صدیق تو نبی کے سسر تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی عائشہ دی تھی۔ حضرت محمد رسول اللہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ابو بکر 2 سال خلیفہ رہے۔ مجھے بتاؤ 2 سال میں 2 مرتبہ 12 تاریخ آئی، کیا ابو بکر صدیق نے کبھی نبی اکرم کا جنم دن منایا؟ کبھی مسجد نبوی سجائی، کبھی خانہ کعبہ کو سجایا، کبھی مکے یا مدینے کی کسی مسجد میں چراغا ہوا، ہری جھنڈیاں لگائی گئیں؟ تم دلیل دے دو۔ کہنے لگے کوئی اور بات کرو۔ میں نے کہا عمر فاروق کا زمانہ آیا، 10 سال وہ خلیفہ رہے، 10 سال میں 10 مرتبہ 12 ربیع الاول کا دن آیا، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی حضرت عمر نے جنم دن منایا؟ کبھی ہری جھنڈیاں لگائیں، کبھی چراغا کیا، کبھی روشنی کی؟ کہنے لگے نہیں کی۔ تو کیا ہوا؟ میں نے کہا عثمان غنی کا زمانہ آیا، 12 سال خلیفہ رہے، 12 سال میں 12 مرتبہ 12 ربیع الاول کی 12 تاریخ 12 مرتبہ آئی، کبھی عثمان غنی نے بھی ہری جھنڈیاں لگائیں، کبھی جشن منایا۔ ہم نے کہا حضرت علی کا زمانہ یاد کرو، 4.5 سال خلافت کی ہے، 4.5 سال میں 5 مرتبہ، اور 5 نہ صحیح تو 4 مرتبہ ضرور 12 ربیع الاول کا دن آیا۔ مجھے بتائیے کہ حضرت علی نے بھی کبھی جشن منایا؟ کہنے لگے نہیں منایا۔ تو کیا ہم منا لیں تو غلط ہے؟ ہم نے کہا بالکل غلط ہے، جب ان لوگوں کو محبت تھی، انہوں نے نہیں بنایا تو تم کیوں مناتے ہو؟ کہنے لگے واہ، ابلیس نے نہیں بنایا۔ سوشل میڈیا میں کیا لکھا؟ جو نبی دیکھیے نا کیوں کیا آ رہا آج کل سوشل میڈیا پر، آپ دیکھیے واٹس ایپ وغیرہ پہ پیغام جو نبی کا جشن نہیں مناتا وہ ابلیس ہے، اس لیے کہ ابلیس نے نہیں منایا۔ ٹھیک ہے، تم نے تو بہت اچھی بات کہہ دی، ابلیس کو خوشی نہیں ہوتی نبی کی پیدائش پر، لیکن مجھے یہ بتاؤ ابو بکر نے نہیں بنایا، کیا نعوذ باللہ ان کو بھی تم ابلیس کے کٹگھرے میں کھڑا کر رہے ہو؟ حضرت عمر نے نہیں بنایا، کیا اس کا مطلب حضرت عمر کو بھی تم وہی جملے کہہ رہے ہو جو جرجیز کے بارے میں رکھتے ہو؟ حضرت عثمان نے نہیں بنایا، بتاؤ ان کے بارے میں تمہاری کیا عقیدہ ہے؟ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ حضرت علی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ہاں اتنا چھوڑو، چلو آگے بڑھو۔ تم جس پیر کو سب سے زیادہ مانتے ہو، اس پیر کو جس کو غوث اعظم کے نام سے یاد کرتے ہو، ان کی 2 مشہور کتابیں ہیں، ایک فتح الغین جن کو تم عبد القادر جیلانی کے نام سے جانتے ہو، جاؤ تمہیں قسم دیتا ہوں، تمہیں چیلنج کرتا ہوں، بریلی سے بغداد تک کے سارے کٹھ ملاؤں کو چیلنج کرتا ہوں، تم اپنے بڑے پیر صاحب کی تاریخ سے، ان کی کتابوں سے ثابت کر کے دکھا دو کہ انہوں نے بھی 12 تاریخ کو کبھی جلوس نکالا ہو، 12 تاریخ کو کبھی جشن منایا ہو۔ اور ابو حنیفہ کے رحمت اللہ علیہ کے مسلک کو تو تم بھی مانتے ہو، تم بھی مانتے ہو، حنفی تم بھی کہلاتے ہو، لیکن مجھے بتا دو تم جس امام کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہو، میں تمہیں کھل کر چیلنج دیتا ہوں، آؤ ہدایہ میں در مختار میں اپنے ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی پوری زندگی کے حالات بیان کرتے ہوئے ہمیں کوئی ایک نظریہ دکھلا دو۔ آئے میرے پیارے سنی بھائیوں، ایک دلیل دے دو، حضرت امام اعظم نے ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے بھی 12 ربیع الاول کو کبھی چراغا کیا ہو، کبھی جلوس نکالا ہو؟ ارے تم لائے کہاں سے ہو؟ مجھے یہ تو بتا دو میرے بھائیوں۔ ہم نے بخاری پڑھی، جرجیز اپنی مثال دے رہا ہے، میں نے بخاری پڑھی، بخاری میں ہمیں ایک طرف عید الفطر ملتا ہے، دوسری طرف عید الاضحیٰ ملتا ہے، ہمیں تیسری عید کا ذکر نہیں ملتا ہے۔ ہم نے مسلم شریف پڑھی، ہم نے ایک طرف مسلم میں عید الفطر دیکھی ہے، دوسری طرف عید الاضحیٰ دیکھا ہے، ہم نے تیسری عید نہیں دیکھی۔ ہم نے ترمذی پڑھی، ترمذی میں ہم نے عید الفطر کا تذکرہ پڑھا ہے، ترمذی میں ہم نے عید الاضحیٰ کا تذکرہ پڑھا ہے۔ ہم نے ابو داؤد پڑھی، ہم نے ابو داؤد میں عید الفطر پڑھی ہے، عید الاضحیٰ پڑھا ہے، تیسری عید ہم نے نہیں پڑھی ہے۔ ہم نے نسائی پڑھی ہے، نسائی میں بھی عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، تیسری عید نہیں ہے۔ ہم نے ابن ماجہ پڑھی ہے، اس میں بھی عید الفطر عید الاضحیٰ ہے، تیسری عید نہیں ہے۔ ہم نے امام مالک کی
کی معطا پڑھی. عید الفطر عید الاضحیٰ تیسری عید نہیں ہے. ہم نے امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد کی معطا امام محمد پڑھی ہے. ہم نے امام محمد کی معطا پڑھی ہے. ہم نے اس کے اندر بھی دو ہی عیدیں دیکھی, عید الفطر دیکھی, عید الاضحیٰ دیکھی ہے. ہم نے تیسری عید نہیں دیکھی. ہم نے امام احمد کی مسند احمد پڑھی ہے. ہم نے عید الفطر دیکھی, عید الاضحیٰ دیکھی ہے. یہ تیسری عید عید میلاد النبی تم کہاں سے لائے ہو؟ ہم نے 10 سال مولویت میں کھنگال ڈالے, چھان ڈالے, ہمیں حدیث کی کسی کتاب کے اندر نہ عید میلاد النبی کے نام پر کوئی عید نہیں ملتی ہے. یہ تیسری عید تم لائے ہو تو کہاں سے لائے ہو مجھے بتاؤ ذرا, ہم بھی تو دیکھیں کہاں سے لائے ہو. ہمیں تو تیسری عید کا کہیں ذکر ہی نہیں ملا. اب سن لو, نہ ابو بکر نے منائی, نہ عمر نے, نہ عثمان نے, نہ علی نے, نہ عبد القادر جیلانی نے, نہ ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے, نہ حدیث کی کسی کتاب میں. لیکن جس دن تم جشن مناتے ہو, خوشی مناتے ہو, اس دن کی تاریخ ہم سے لو. 12 تاریخ نبی اکرم اللہ کو پیارے ہو گئے. ہمیں ثبوت تو نہیں ملا جشن کا, لیکن غم کا ثبوت تو ہمیں مل رہا ہے. 12 تاریخ ہے, اللہ کے نبی اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں, اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں. حضرت فاطمہ کے آنکھوں میں آنسو ہیں اور رو رہی ہیں, اور روتے روتے کہہ رہی ہیں وا کر بابا تو من جاب رب بندہ, وا کر بابا تو من جنت الفردوس مابا, وا کر بابا تو الا جبریل ننا. ہائے میرے ابو, آپ کو آپ کے اللہ نے بلایا اور آپ چلے گئے. اے میرے ابو, آپ کو آپ کے رب نے دعوت دی اور آپ چلے گئے. اے میرے ابو, آپ کا ٹھکانہ تو جنت الفردوس ہے. اللہ کے نبی رکھے زمین پر ہے, لیٹے ہوئے ہیں, روح نکل چکی ہے. فاطمہ کہہ رہی ہیں آپ کو آپ کے رب نے بلایا اور آپ چلے گئے. یہ بھی نہیں سوچا صحابہ پر کیا گزرے گی, آپ تو جنت الفردوس میں چلے گئے. آئے ابو, اب جبریل کس کی اوپر قرآن لے کر آئیں گے؟ اب قرآن کی صورتیں اور آیتیں کس کی اوپر اتریں گی؟ الا جبریل ننا, میں جبریل کو بلاتی ہوں اور آپ کے بارے میں بتاتی ہوں. اب صاحب قرآن اس دنیا میں نہ رہا, اب قرآن لے کر مت آنا, اب قرآن لے کر مت آنا. میرے بھائیو, حضرت فاطمہ کے آنسو نکلے تھے 12 تاریخ کو. کہتی ہیں حضرت فاطمہ, اللہ کے رسول کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد میرے اوپر اتنے غم ٹوٹے, اتنے غم آئے. اگر وہ غم کسی پہاڑ پر ڈال دیے جاتے, وہ دکھ کسی پہاڑ پہ ڈال دیے جاتے, تو وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا, پہاڑ بھی سرما بن جاتا. یہ 12 ربیع الاول کو حضرت فاطمہ کے غم کا حال ہے, جس دن حضرت فاطمہ رو رہی ہیں اور اس دن تم جشن منا رہے ہو. 12 ربیع الاول کو خوشیاں منا رہے ہو. یہ دن اگر خوشی کا ہے تو یہ دن غم کا بھی دن ہے, کیونکہ آج ہی کے دن یعنی 12 تاریخ کو اللہ کا پیارا نبی اللہ کو پیارا بھی ہوا ہے, اس دنیا سے رخصت بھی ہوا ہے. اللہ نے اس کو اپنے پاس بلایا بھی ہے, کائنات کو روشن کرنے والا سورج غروب بھی ہوا ہے. اگر خوشیاں مناتے ہو تو غم کیوں بھول جاتے ہو؟ اور رہی ہماری بات, تو ہم نہ تو غم مناتے ہیں اتنا کہ خوشی بھول جائیں, اور نہ خوشی مناتے ہیں اتنا کہ ہم غم بھول جائیں. اسلام نام ہے اعتدال کا, اسلام نام ہے درمیان میں چلنے کا. ہم کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول اس مہینے میں پیدا ہوئے, اس لیے خوشی ہے, لیکن ہم اتنی خوشی نہیں مناتے ہیں کہ یہ بھول جائیں کہ آج ہی کی 12 تاریخ کو, اس مہینے کی 12 تاریخ کو اللہ نے اپنے پاس بھی بلایا, اس لیے اس کا دکھ بھی ہے. ہم بیچ میں رہتے ہیں, نہ غم اتنا منائیں کہ خوشی بھول جائیں, نہ خوشی اتنی مناتے ہیں کہ ہم غم بھول جائیں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ معیار نہیں ہے. تو 5 چیزیں ہو گئی, باپ سے زیادہ, بیٹے سے زیادہ, بھائی سے زیادہ, بیوی سے زیادہ, کنبہ قبیلہ اور خاندان سے زیادہ, وہ اموال اقترفتموہا, مال و دولت سے زیادہ. یہ مال و دولت نے انسان کو ختم کر دیا. ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ صحابہ کو پتہ چل گیا بحرین سے بہت سا مال آیا ہوا ہے اور آج سب صحابہ کو تقسیم ہوگا. تو اللہ کے رسول جب حجرے سے نکلے فجر کی نماز پڑھانے کے لیے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے مسجد تو پہلے ہی سے بھر گئی. تو نماز فجر پڑھانے کے بعد آپ مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا, شاید تمہیں معلوم ہو گیا ہے کہ آج مال آیا ہے,
اور تم لوگوں کو ملے گا۔ کہا ہاں اے اللہ کے رسول واللہ یہی بات ہے۔ دل کتنا صاف تھا، آج مال کی خوشخبری سنی ہے اور ہم لوگوں کو مال ملے گا، ہمارا بھی حصہ ہے۔ آپ نے کہا ضرور ملے گا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول رونے لگے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا مجھے اپنے انتقال کے بعد یا اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم شرک کرنے لگو گے، اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم بدعتوں میں مبتلا ہو جاؤ گے، مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ مال و دولت کی ہرس کہیں تمہیں ہلاک نہ کر دے، مال و دولت کی محبت کہیں تمہیں برباد نہ کر دے۔ صحابہ کرام بھی مال کی محبت میں مسجدوں میں پہلے چلے گئے، فجر کی نماز سے پہلے مسجد میں چلے گئے، تو آپ کو اس بات کا احساس ہوا کہ میرے بعد کیا ہوگا، اس دنیا میں جب ہم نہیں ہوں گے تب کیا ہوگا، بعد میں قیامت سے پہلے آنے والی امت کا کیا حال ہوگا۔ ابھی میرے سامنے میرے صحابہ کا یہ حال ہے کہ مال کے بارے میں سنا اور مسجد میں چلے آئے، اپنی نیند کی قربانی دے کر چلے آئے، تو میرے بعد کیا ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا مال و دولت کی محبت کہیں تمہیں دین سے غافل نہ کر دے، مال و دولت کی محبت کہیں تمہیں دین سے برگشتہ نہ کر دے۔ غور کیجئے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہر امت کو اس کے ایک فتنے نے ہلاک کیا، ہر امت کے لیے ایک فتنہ تھا اور اس فتنے نے اس کو تباہ و برباد کیا۔ فتنۃ امتی المال، اور میری امت کا فتنہ مال ہے جو میری امت کو تباہ و برباد کر دے گا، میری امت کو تباہ کر دے گا۔ آج مال اور دولت کی ریل پیل نے ہمیں کہاں تک پہنچا دیا۔ آپ دیکھ لیجئے، سود، بیاج، 100 روپے دے رہے ہیں اپنے بھائی کو مدد کر رہے ہیں، لیکن اس سے جب لے رہے ہیں تو 120۔ لو کرو کاروبار، 1 لاکھ روپے ہم نے تمہیں دے دیا، آپ 100 روپے مجھے روز دیتے رہنا۔ ٹھیک ہے 100 روپے روز دیتے رہیں گے ہم تمہیں، اور جب تمہارا پیسہ واپس کر دیں گے تو پھر ہم بری ہو جائیں گے۔ 1 لاکھ روپے ہم نے دیا اس پر کہ 100 روپے تم ہمیں روز دیتے رہنا۔ اب 100 روپے ہم تمہیں دے رہے ہیں روز، لیکن 1 لاکھ روپیہ میرا ویسا کا ویسا بندہ ہوا ہے، اس میں کٹوتی نہیں ہو رہی ہے، ہم 1 لاکھ روپیہ تمہیں دے دیں گے تب میرا قرض ادا ہو جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ کیا ہے یہ؟ الربا، الربا 72 بابن ایسرها ان ينكح الرجل امه۔ یہ ہے ترمذی کی روایت۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سود کے 72 دروازے ہیں، سود کے 72 دروازے ہیں۔ سب سے آسان دروازہ، سب سے نزدیک دروازہ، سب سے قریب کا دروازہ یہ ہے ان ينكح الرجل امه، کہ ایک آدمی اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لے۔ یہ ماں کے ساتھ نکاح ہو جائے گا؟ اللہ کے رسول نے کہا بیٹا اپنی ماں کے ساتھ، آدمی اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لے۔ جانتے ہو یہ کیوں کہا؟ نکاح ہوتا ہے کیا؟ کیا کوئی آدمی اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لے تو نکاح ہو جائے گا؟ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ ماں کے ساتھ زنا کرے۔ کیا کہا؟ سود کے 72 درجے ہیں، سب سے قریب دروازہ یہ ہے، سب سے قریب درجہ یہ ہے کہ ایک لڑکا، ایک آدمی اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرے۔ ماں کے ساتھ زنا نہیں کہا، ان ينكح الرجل امه، ماں کے ساتھ نکاح کر لے۔ جانتے ہو یہ نکاح کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ اس لیے کہ ہم اور آپ کو یہ بتا دیا جائے یا سمجھ میں آ جائے کہ ماں کے ساتھ نکاح جائز ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی لڑکا ماں کے ساتھ نکاح کرتا ہے تو وہ نکاح نہیں مانا جائے گا۔ 50,000 لوگوں میں بھی اگر نکاح کرے تو نکاح نہیں مانا جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ یہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں نکاح کے موقع پر۔ اگر کوئی شخص یہ آیتیں نکاح میں پڑھے اور اپنی ماں کو اپنے اوپر حلال کرنا چاہے، ماں کے ساتھ نکاح کرنا چاہے، تو قرآن کی ان آیتوں کے بعد بھی ماں حلال نہیں ہوگی۔ 1 لاکھ مرتبہ بھی اگر قرآن پڑھ ڈالو تب بھی ماں حرام ہی رہے گی، ماں حلال نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے سود بھی اسی طریقے سے حرام ہے۔ جس طرح ماں کے ساتھ نکاح کرنے کے بعد بھی ماں حرام رہتی ہے، ماں کے اوپر قرآن کی آیتیں پڑھنے کے بعد بھی ماں حرام رہتی ہے۔ 1 لاکھ مرتبہ قرآن پڑھو پھر بھی ماں کو حلال کرنا چاہو تو ماں حلال نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے سود کو اور بیاج کو آپ کتنا بھی پاک و صاف کرنا چاہیں وہ پاک نہیں ہوگا۔ 1 لاکھ مرتبہ بھی اگر قرآن پڑھ کر اس کو پاک
پاک کرنا چاہیں تو پاک نہیں ہوگا. بسم اللہ کہہ کر نہیں, پورا قرآن پڑھ کے بھی اگر سود کی رقم کھاؤ تو پاک نہیں ہوگا. جیسے ماں حرام رہتی ہے اسی طریقے سے سود بھی حرام رہے گا. لوگوں سود سے بچو, لوگوں غریبوں کا خون چوسنے سے بچو, لوگوں غریبوں کا خون پینے سے محفوظ ہو جاؤ, لوگوں سود اور بیاج نہ کھاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں درہم و ربا, سود کا 1 درہم کھانا, یاکلہ الرجل وہو یعلم, اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کھاتا ہے, اشد عند اللہ من 36 زنیۃ, تو اللہ کی نظر میں وہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ سخت ہے. اللہ کے نزدیک 36 مرتبہ زنا کرنے سے بڑا گناہ ہے. یعنی کوئی لڑکا کسی لڑکی کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرے, 36 مرتبہ زنا کرے, تو اس کے بعد اس کو جہنم میں جو سزا ملے گی, جو عذاب ہوگا, وہ سود اور بیاج کھانے والے کا عذاب ہوگا. 36 مرتبہ زنا کرنے کے بعد جو اس لڑکے کو سزا ملے گی وہ سود کھانے والے کی سزا ہوگی. اللہ کے نزدیک 36 مرتبہ زنا سے بھی زیادہ سخت ہے. ہم کھا رہے ہیں. مال سے زیادہ رسول سے محبت. سلیمان ابن یسار, غور کرو میرے بھائیوں, خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. عبداللہ سالم ابن عبداللہ ابن عمر خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں, اور ہشام ابن عبد الملک اس علاقے کا خلیفہ تھا. سالم ابن عبداللہ ابن عمر کے جسم پر جو احرام تھا اس میں جوڑ لگے ہوئے تھے. خلیفہ نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا حضرت عمر کے پوتے. کہا کہ کتنا غریب ہے یہ, احرام میں بھی جوڑ لگے ہوئے. راستے میں مل گئے, کہنے لگے سلنی حاجتن, کوئی ضرورت ہو تو بتاؤ. کہا نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے. بتایا میں خلیفہ ہوں اس علاقے کا, میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں, بیت المال سے بہت مال دے سکتا ہوں, بتاؤ کوئی ضرورت ہو. سالم ابن عبداللہ خانہ کعبہ میں جو طواف کر رہے تھے کہنے لگے انی لا استحی من اللہ انا سالا فی بیتی غیرہ. آئے خلیفہ, آئے ہشام ابن عبد الملک, میں اللہ کے گھر میں ہوں, خانہ کعبہ میں ہوں, اور اللہ کے گھر میں ہوتے ہوئے مجھے کسی دوسرے سے مانگنے میں شرم آتی ہے, کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانے میں مجھے شرم آتی ہے. اللہ کے گھر میں ہوں, اللہ ہی سے مانگوں گا. تم خلیفہ ہو تو کیا ہوا؟ نہیں. ہائے ہائے کیسی کیسی توحید تھی. اللہ کے گھر میں ہوں, تم سے کیوں مانگوں. طواف کیا, 2 رکعت نماز پڑھی, دعا کی, ہاتھ اٹھائے, کیا مانگا نہیں معلوم. بھائی آہستہ آہستہ کوئی مانگے گا تو ہمیں کیا معلوم. ہشام دیکھ رہا ہے کہ یہ کچھ مانگ رہے ہیں. طواف کیا, صفا مربع کا, اور باہر نکلے. جب چوراہے پر گئے تو ہشام ابن عبد الملک نے وہاں پکڑ لیا اور کہنے لگے یہ بتاؤ, وہ تو خانہ کعبہ تھا, اللہ کا گھر تھا, وہاں اللہ کے گھر میں تمہیں شرم آ رہی تھی اللہ کے ہوتے ہوئے کسی اور کے سامنے دامن پھیلانے میں. یہ تو اللہ کا گھر نہیں ہے, یہ تو بازار ہے. اب بتاؤ تمہیں کوئی ضرورت ہو تو میں تمہاری پوری کر دوں. سالم ابن عبداللہ نے حضرت عمر کے پوتے نے کہا کون سی ضرورت پوری کرو گے, آخرت کی یا دنیا کی؟ کہا آخرت میں تو کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا, میں خلیفہ ہوں, دال چاول سونا چاندی کپڑا لتا جو چاہیے وہ میں تمہیں دے دوں گا, یہ دنیاوی ضرورت میں تمہاری پوری کر دوں گا. بتاؤ سونا چاندی چاہیے ہو, بتاؤ کپڑا چاہیے ہو, بتاؤ اپنی بیوی بچوں کے لیے کچھ مال چاہیے ہو تو میں تمہیں بھجوا دوں گا. تم حضرت عمر کے پوتے ہو, 40 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والی شخصیت کے پوتے ہو, تمہارا تو خیال رکھنا میرے لیے ضروری ہے, دنیاوی جو ضرورت ہے وہ بتاؤ. تو کہا ہشام میں تم سے دنیا مانگوں؟ جواب دیکھو, ہائے ہشام میں تم سے دنیا مانگوں, میں تم سے سونا مانگوں, میں تم سے چاندی مانگوں؟ ہاں اس کے علاوہ بھی جو ضرورت ہو مانگو. کہا ہشام تم نہیں جانتے ہو, میں نے خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی. ہشام نے کہا میں نے دیکھا ہے. پھر میں نے نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر 2 رکعت کے بعد میں نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگی. خلیفہ نے کہا میں نے دیکھا ہے, تمہیں یہ نہیں معلوم کہ میں نے اللہ سے کیا مانگا ہے؟ ہشام نے کہا خلیفہ نے تم آہستہ مانگ رہے تھے, مجھے کیا معلوم کہ تم نے اللہ سے کیا مانگا. عمر کے پوتے نے کہا حضرت سالم نے, ہاں
یہ بھی سچ ہے کہ میں نے اللہ سے کیا مانگا ہے یہ تمہیں کیا معلوم، اور میں بتانا بھی نہیں چاہتا ہوں کہ میں نے اللہ سے کیا مانگا، یہ میرے اور میرے رب کے درمیان ایک راز ہے، لیکن اتنا بتا دوں، آئے خلیفہ، آئے ہشام، تم مجھ سے یہ کہہ رہے ہو سونا مانگو، چاندی مانگو، دنیا مانگو، کپڑا مانگو، لتا مانگو، دنیاوی چیز مانگو، میں نے اپنے رب سے کیا مانگا ہاتھ اٹھا کر یہ تو میں نہیں بتاؤں گا، لیکن جو چیز تم مانگنے کے لیے کہہ رہے ہو، جو کہہ رہے ہو مجھ سے مانگو، آئے ہشام، آئے ہشام، ما سالت الدنیا من یملکها فکیف اسألها من لا یملکها، دنیا تو میں نے اس سے بھی نہیں مانگی، جب میں ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا تھا تو میں نے اللہ سے کیا مانگا یہ تو تمہیں نہیں بتاؤں گا، لیکن سونا اور چاندی تو میں نے اللہ سے بھی نہیں مانگا، ما سالت الدنیا من یملکها، دنیا تو میں نے اس سے بھی نہیں مانگی جو دنیا کا مالک ہے، فکیف اسألها من لا یملکها، تو میں اس سے دنیا کیا مانگوں جو دنیا کا مالک ہی نہیں ہے، آج مرا اور یہ دنیا کل کسی اور کے پاس چلی جائے گی، جب تم اس کے مالک ہی نہیں ہو تو تم سے کیا مانگوں۔ میرے بھائیوں، وہ لوگ غریب ضرور تھے، کپڑے پھٹے پرانے ضرور پہن لیا کرتے تھے، لیکن جب دعائیں مانگتے تھے تو کبھی یہ نہیں کہتے تھے اللہ میرے گھر میں رزق کے دروازے کھول دے، اے اللہ میرے گھر میں دولت کے دروازے کھول دے۔ یہ آج کی جاہل عوام ہے جو مولویوں سے کہتی ہے میرے گھر میں پیسہ نہیں ہے، میرے گھر میں دولت نہیں آتی ہے، مولانا صاحب رزق کی، خیر و برکت کی اور دولت کی دعا بتا دو۔ اگر دولت کی دعائیں آنے لگے اور دولت کی دعا ہونے لگے تو دنیا میں ہر آدمی اپنے بیٹے کو مولوی ہی بنا لے۔ قرآن و حدیث میں کہیں دولت کی دعا نہیں آئی ہے، چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں قرآن و حدیث پڑھیے، کہیں دولت کی دعا نہیں آئی ہے، دنیا میں جو اچھی چیزیں اس کی دعا آئی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا، اے اللہ دنیا میں جو تو نے خیر و بھلائی رکھی ہے وہ تو مجھے نواز دے، وہ مجھے عطا کر دے، وفی الآخرت حسنا، اور آخرت میں بھی جو خوبیاں جو اچھائیاں جو بھلائیاں وہ تو ہمیں عطا کر۔ یہ نہیں کہا اے اللہ عشاء کی نماز پڑھ کے جب میں سو جاؤں تو میرے تکیے کے نیچے، صبح بستر سے جب اٹھوں تو ایک ایک 2,000 کی گاندھی چھاپ نوٹ کی گڈی آ جائے۔ یہ دعا جو مولوی بتاتا ہے وہ پاکھنڈی ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ بہت ہی بڑا پاپی بھی ہے اور ظلم کر رہا ہے۔ ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگوں نے کبھی دولت کی دعا نہیں مانگی ہے، انہوں نے جب بھی دعا مانگی ہے تو اپنی آخرت کی خیریت کی دعا مانگی ہے۔ ہم سب سے بڑے بزرگ اپنے نبی کو دیکھیں، ہمارے نبی بھی دعا مانگا کرتے تھے، اللہ جب تک تو مجھے دنیا میں زندہ رکھ، فقیر بنا کے زندہ رکھنا، جب مجھے موت آئے تو فقیر بنا کر موت دینا، اور قیامت کے دن جب تو مجھے اٹھائے تو مسکین بنا کر فقیر بنا کر اٹھانا۔ یہ دعا مانگتے تھے، یہ دعا۔ تو مال جہاں ہوگا تباہی، تو مال سے بھی زیادہ رسول سے محبت ہونی چاہیے، تجارت اور بزنس اس سے بھی زیادہ رسول سے محبت ہونی چاہیے۔ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، جس کے نقصان کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے، اس بزنس سے بھی زیادہ تمہیں اللہ کے رسول سے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہونی چاہیے۔ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور وہ بڑی بڑی بلڈنگیں جن میں ہم اور آپ رہتے ہیں، ان بلڈنگوں سے زیادہ رسول سے محبت۔ ایک انصاری نوجوان مکان بنا رہا ہے، بہت اونچا مکان بن گیا، لیکن مکان کے اوپر اس نے تھوڑا سا گنبد بنا دیا۔ مسجد میں گنبد ہوتا نا، مسجد میں گنبد، اس نے مکان کے اوپر گنبد بنا دیا۔ اللہ کے رسول نکلے، اس انصاری کے مکان کو دیکھا تو کہنے لگے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ برکت دے، بہت اچھا مکان ہے۔ اور ایسے دیکھتے دیکھتے نظر اوپر پہنچی تو یہ کیا ہے؟ مزدوروں نے بتایا گنبد ہے۔ کہا یہ گنبد کیوں بنایا؟ کہا یہ ہمارے مکان کا مالک چاہتا ہے کہ ہمارے گھر کی شکل مسجد کی طرح لگے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر گنبد نہ بنایا ہوتا تو اچھا ہوتا، مکان کو مکان کی طرح بناتا، مسجد کی طرح رہی، اس نے مسجد کی شکل دے دی۔ ہم لوگ اچھا سمجھتے ہیں نا، اپنے گھر کو مسجد کی طرح بنا دیں، لیکن نہیں، اللہ کے نبی نے کہا نہیں، مسجد کی طرح نہیں ہونا چاہیے، گنبد نہیں بننا چاہیے۔ اب لوگ گنبد دیکھ کر اس کے گھر کو کئی مسجد نہ سمجھنے لگے، اور مسجد میں آدمی بغیر اجازت کے داخل ہوتا ہے، کہیں اس کے گھر میں بھی بغیر اجازت کے داخل نہ ہونے لگے، اور اس کے گھر میں اس کی بیوی، اس کی بیٹیوں، بیٹیوں کی بہنوں کی کہیں بے پردگی نہ ہونے لگے۔ یہ کہہ کر آپ چلے گئے۔ شام کو وہ دوپہر میں وہ انصاری نوجوان لوٹا، مزدوروں نے بتایا اللہ کے نبی آئے تھے۔ اچھا
تم نے روکا کیوں نہیں؟ کھجور کھلاتے. کہا روکا تھا لیکن روکے نہیں. مکان دیکھ کر بڑی تعریف کر رہے تھے. ماشاءاللہ الحمدللہ بارک اللہ, بڑی برکت کی دعا کی, لیکن ایک چیز میں کمی نکالی. کہا کیا؟ کہا اس گنبد کو جب دیکھا تو کہنے لگے گنبد نہ ہوتا تو اچھا ہوتا. اب لوگ اس کے گنبد کو دیکھیں گے تو مسجد سمجھیں گے, مسجد سمجھیں گے تو بلا اجازت اندر گھسیں گے, اور بلا اجازت اندر گھسیں گے تو بہن بیٹی اور بیوی کی بے پردگی ہوگی. اس انصاری نے کہا پورے مکان کو توڑ دو. سنو, اس انصاری نے کہا پورے مکان کو توڑ دو. مزدوروں نے کہا پورا مکان توڑنے کی کیا ضرورت ہے, صرف گنبد ہٹا دیتے ہیں, مکان تو بڑا عالیشان ہے. اس نے کہا نہیں, پورا گنبد توڑ, پورا مکان توڑو. اس مکان کی ساری اینٹیں, سارا ملبہ پھینک دو, ساری اینٹیں سارا ملبہ پھینک دو, اس لیے کہ مجھے یقین نہیں ہے اللہ کے رسول نے اس گنبد پر جب ناراضگی کی نظر ڈالی ہے, وہ نظر جب اوپر سے نیچے آئی ہوگی تو پتہ نہیں نبی کی وہ نظر میرے گھر کی کس کس اینٹ کی اوپر گئی ہوگی. اب اس مکان میں وہ اینٹ نہیں رہے گی, وہ ملبہ نہیں رہے گا جس اینٹ پر, جس ملبے پر میرے نبی کی نفرت کی نظر پڑ گئی ہو. اس نے پورے مکان کو گرا دیا, پورے مکان کا ملبہ بہا دیا اور اثر نو دوبارہ مکان تعمیر کرایا. میرے بھائیوں, جس مکان کی کسی اینٹ پر نبی کی نفرت کی نظر پڑ گئی, اب اس مکان میں یہ اینٹ کیا, یہ مکان ہی نہیں رہے گا, پورا کا پورا مکان گرا دیا جاتا تھا. ہمارے یہاں تو کتنی چیزیں ایسی ہیں جو نبی کو پسند نہیں ہیں, لیکن ہمارے معاشرے میں پنپ رہی ہیں. ہم اس کو ایک صحابی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی. سونا مرد کے لیے حرام ہے نا, سونا نہیں پہن سکتا ہے مرد. سونے کی انگوٹھی دیکھی, اللہ کے رسول نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے نبی پہن لی. محنت کی کمائی سے تھی, پھر بھی بھیک منگنی نہیں تھی. ہم لوگ جو پہن لیتے ہیں سسرال کی طرف سے ملی ہوئی, سالی نے پہنا دی, سالے نے دے دی, ساس نے. اللہ کے رسول نے اس انگوٹھی کو نکالا اور نکال کر پھینک دیا زمین پر, ایسے نکالا اور پھینک دیا, اور کہا سنو, کسی مرد کے لیے انگوٹھی جائز نہیں ہے. یہ جب کہہ گئے کسی مرد کے لیے جائز نہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ کہہ دیا کہ عورتیں پہن سکتی ہیں, کسی مرد کے لیے جائز نہیں. یہ کہہ کر آپ آگے بڑھ گئے. دوسرے صحابہ اکٹھے ہو گئے, اٹھا لو نا. کہا کیوں اٹھا لوں؟ کہا اللہ کے رسول نے تو مرد کے لیے منع کیا ہے, تمہارے گھر میں ماں ہے, بہن ہے, بیٹی ہے, بیوی ہے, ارے اٹھا لو, کسی کو دے دینا, عورت کے لیے تھوڑی منع ہے. اس صحابی کا جواب سنو. کہا میں اس انگوٹھی کو, جس کو میرے نبی نے میری انگلی سے نکال کر زمین کے اوپر پھینک دیا ہو اور اس انگوٹھی پر غصے کی نفرت کی نظر ڈال دی ہو, میں اس انگوٹھی کو اٹھا کر اپنے گھر کی ماں, بہن, بیٹی اور بیوی کو بھی پہنانا گوارا نہیں کرتا, کیونکہ اس انگوٹھی پر میرے نبی کی نفرت کی نظر پڑ گئی ہے. یہ ڈی جے بجاتے ہو, یہ جائز ہے؟ یہ ڈھول بجاتے ہو, یہ سب جائز ہے؟ اور اس پر نبی کا نام لیتے ہو, شرم مگر تمہیں نہیں آتی. محبت رسول کے موضوع پر یہ تھوڑا سا خطاب جو آپ نے سنا, یہاں سے انقلاب لے کر اٹھو, ایسی محبت پیدا کرو اپنے اندر. حضرت انس کو تھی جو, حضرت بلال کو تھی جو اذان دیتے تھے تو اللہ کے نبی کو اپنے سامنے کھڑا کر لیا کرتے تھے. اشہدو ان محمد رسول اللہ پر جب آواز پہنچتی تھی, جملے پہنچتے تھے تو اللہ کے نبی کو دیکھ لیا کرتے تھے. لیکن جب اللہ کے نبی اس دنیا سے چلے گئے تو اللہ کے نبی کے بعد جب حضرت بلال نے اذان دی اور سامنے اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا, اشہدو ان محمد رسول اللہ کا جملہ جیسی ادا کیا اور نبی کو اس جگہ سے غائب دیکھا تو بے ہوش ہو گئے, زمین کے اوپر گر گئے.
حضرت حسن اور حسین نے ضد کر کے اذان دلوائی تھی. صحابہ نے کہا اے حسن اے حسین تم نے بلال سے ضد کیوں کی؟ کاش تم نے بلال کو ضد نہ کیا ہوتا. اللہ کے رسول کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بلال میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے کی ہمت نہیں ہے. جب یہ جملے ادا کرتے ہیں تو نبی کو اس جگہ نہیں دیکھتے اور ان کو تکلیف ہوتی ہے, ان کو نبی کی جدائی برداشت نہیں ہوتی ہے. یہ محبت تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. صحابہ کو یہ عقیدت لے کے اٹھو اور اتفاق اور اتحاد کا دامن کبھی مت چھوڑنا. 2019 قریب آ رہی ہے, 2019 قریب آ رہی ہے. مسلمانوں چلتے چلتے ایک پیغام دے کے جا رہا ہوں. سکندر اعظم نے جب یونان کو فتح کر لیا, سکندر اعظم نے جب یونان کو فتح کر لیا, جیت گیا, تو یونان کے ایک شہر میں داخل ہوا. وہاں ایک آدمی کو زمین کے اوپر بے ہوشی کی حالت میں لیٹا ہوا دیکھا. سب لوگ بھاگ رہے ہیں, سکندر نے قبضہ کر لیا, سکندر آ گیا, سب بھاگ رہے ہیں. سکندر کی فوج پورے یونان پر حملہ آور ہو چکی ہے اور وہ سو رہا ہے. پوری دنیا سے غافل ایک آدمی پڑا سو رہا. سکندر اس کے قریب گیا اور کہا دیکھو سارے لوگ بھاگ رہے ہیں, میں نے علاقے پہ قبضہ کر لیا اور اس زمین پر, اس شہر پر میں نے حکومت اپنی قائم کر دی, اور یہ دیکھو سو رہا ہے. گیا سکندر اور اس کو لات ماری. اٹھ. وہ اٹھا, کہتا کیا ہے, مجھے جانتے ہو؟ کہا نہیں, میں سکندر ہوں, تمہارے پورے علاقے کو میں نے فتح کر لیا, میں یہاں کا حکمراں بن گیا ہوں, میں یہاں کا حاکم ہوں, اور سارے لوگ بھاگ رہے ہو, تم یہاں پڑے ہوئے ہو. اس آدمی نے جو جواب دیا وہ سنو, بہت بڑی بات کہہ کے جا رہا ہوں, شاید اس بات پر میرے اوپر کیس بھی ہو جائے, پرواہ نہیں. اس آدمی نے جو جواب دیا معمولی آدمی تھا, معمولی آدمی تھا جس کے پاس چٹائی تک نہیں تھی زمین پر بچھانے کے لیے, ننگی زمین پر لیٹا تھا. سکندر نے جب اس کو لات ماری اور کہا کہ میں حاکم ہوں, تمہارے پورے علاقے پہ قبضہ کر لیا, سب لوگ بھاگ رہے, علاقہ چھوڑ کے تم یہاں لیٹے ہو, تو اس نے کہا حکومت چلانے کے لیے ایک حکمراں کی ضرورت پڑتی ہے, حکمراں کی ضرورت پڑتی ہے. حکومت چلانا حکمراں کا کام ہے, لیکن لات مارنا یہ گدھے کا کام ہے. لات مارنا یہ گدھے کا کام ہے. میں سمجھ گیا ہوں کہ میرے ملک کا حکمراں کوئی حکمراں نہیں ہے بلکہ ایک گدھا ہے, اور جب گدھوں کو حکومت مل جائے تو وہ حکومت نہیں چلا سکتے, ملک کو گروی رکھ دیتے ہیں. یاد رکھنا مسلمانوں, تم سو رہے ہو, ایسا نہ ہو کہ کوئی گدھا تمہیں لات مار دے اور یہ دیش پھر کسی گدھے کے ہاتھ میں چلا جائے. اس ملک کو گدھوں سے بچانا ہے. میڈیا والوں میرے جملوں کو اگر تم صحیح سمجھ جاؤ تو کبھی مودی سے شکایت نہیں کرو گے. تم نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے تو صحیح سٹوری پیش کرو. میں نے کسی کو گدھا نہیں کہا ہے, میں نے صرف اتنی سی بات کہی ہے, کسی کو مارنا اور کسی کو دھتکارنا یہ گدھوں کا کام ہے. یہ ہندوستان جتنا ہندوؤں کا ہے اتنا مسلمانوں کا بھی ہے, اتنا عیسائیوں کا بھی ہے, سکھوں کا بھی ہے. اگر تم صرف ہندو ہندو کہہ کر چلاؤ گے اور مسلمانوں کو لات مارنے کی کوشش کرو گے تو پوری دنیا کی نظر میں تم گدھے کہلواؤ گے, پوری دنیا کی نظر میں تم گدھے کہلاؤ گے. مودی جی مسلمانوں کو لات مت مارنا ورنہ پوری دنیا تمہیں چائے والا کہہ رہی ہو, کہتی رہے, جرجیز تمہیں گدھا کہے گا. جو کہنا ہو کہہ لو اور جو کرنا ہو کر لو. کعبے کے رب کی قسم تیری جیل میرے پیروں کے نیچے, نہیں مانتا تیری جیل کو, ٹھکراتا ہوں میں اپنے جوتے کی نوک پر. اور کیوں نہ میں جیل میں جاؤں اور کیوں نہ مجھے خوشی ہو, کیونکہ مجھے جو کام یہاں کرنا ہے جیل میں بھی ہمیں وہی کام کرنے کو ملتا ہے. ہمیں جمعہ پڑھانے کو ملتا ہے, ہمیں نماز پڑھانے کو ملتا ہے, ہمیں جمعہ کا خطبہ دینے کو ملتا ہے. اور جمعہ کے خطبے میں بھی جب ہم لوگوں کو درس دیتے ہیں, نماز کے بعد جب بتاتے ہیں تو وہاں پنڈت اور دوسرے ہندو بھی ہمارے پاس آتے ہیں اور وہ بھی اپنے منتر ہم سے سنتے ہیں. الحمدللہ ہم جہاں بھی جائیں گے دعوت دیتے رہیں گے, تبلیغ کرتے رہیں گے.
اپنے گھروں میں بھی، جیلوں میں بھی، بھارت میں بھی، اس دیش میں سب کا حق ہے اور سب کو لے کے چلو۔ بس اتنی سی بات مجھے کہنا تھی۔ مسلمانوں تم نہ سو جانا اور اتفاق و اتحاد کا ثبوت دینا۔ کسی جگہ دو مسلمان اگر کھڑے ہو جائیں تو مضبوط کینڈیڈیٹ کا ساتھ دے کر مسلمانوں آپس میں بٹ مت جانا، ایسا نہ ہو گجرات میں خون کی ندیاں بہانے والی گورنمنٹ پھر آ جائے، ہماری ماؤں کو بیوہ کرنے والی، ہماری بہنوں کو بدوا بنانے والی یہ گورنمنٹ پھر آ جائے، گائے کو انسانوں سے زیادہ درجہ دینے والی اور گائے کے خون کو انسان کے خون سے زیادہ اہمیت دینے والی سرکار، مندر مسجد کی رٹ لگانے والی سرکار پھر سے وجود میں عمل میں آ جائے۔ ورنہ یاد رکھنا یہ ہندوستان کتنا مٹ چکا ہے، کتنا بربادی کے دہانے پہ جا چکا ہے، آپ کو اس بات کا احساس نہیں ہے۔ ہماری اکانومی کہاں چلی گئی ہے، یہ روپیہ کہاں چلا گیا ہے، یہ ساری چیزیں ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ دیش تباہی و بربادی کے دہانے پہ جا رہا ہے۔ یہ دیش کسی ایک کا نہیں ہے، نہ بی جے پی کا ہے، نہ بی جے پی کے باپ کا ہے۔ یہ دیش نہ آر ایس ایس کا، نہ آر ایس ایس کے باپ کا ہے۔ یہ دیش نہ مودی کا ہے، نہ مودی کے باپ کا ہے۔ یہ دیش ہم سب لوگوں کا ہے اور اس دیش کی حفاظت کرنا، اس دیش کی رکشا کرنا یہ ہم تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! یہ دیش کی حفاظت کرنا اور اس دیش کی رکشا کرنا ہم تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ جس کو جو کرنا ہو کرو، تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ تمہیں جو کرنا ہو کرو ہمارے ساتھ، ہم وہی کریں گے جو ہمارا مذہب ہمیں جس کی اجازت دیتا ہے۔ ہم نے مذہب کے آگے کبھی کسی کی بات نہ سنی ہے نہ سنیں گے، مذہب کو سب سے اوپر رکھا ہے۔ چونکہ کلکتہ سے ہاوڑا سے میری ٹرین ہے اور صبح فرکا پہنچنا ہے۔ میرے بھائیوں ہم دعا کریں اسی بات پر کہ آئیے اللہ تعالیٰ تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہم جمیع مسلمانوں پر رحم فرما، اور اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو اتفاق اور اتحاد کے ایک پلیٹ فارم پہ قائم فرما دے۔ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کے اندر محبت پیدا فرما دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ جو ہاسپٹلز میں ایڈمٹ ہیں ان کی دواؤں میں صحت و تندرستی کوٹ کوٹ کے بھر دے۔ اے اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، ہمارے اس ملک پر جو لوگ بری مولانا جرجس صاحب کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور بازو والے بیل آئیکن کو ضرور سے دبا دیں۔